گھر پہنچتے پہنچتے اسے آدھی رات ہو چکی تھی، لیکن جانتا تھا وہ جاگ رہی ہوگی، اور اس کی توقع کے مطابق وہ بھی جاگ رہی تھی، ساتھ بچے بھی رو رہے تھے۔ زیال نے ایک ہی جذبے میں آتے اپنے بچوں کو اٹھایا جو رو کر اپنا چہرہ تک سرخ کر چکے تھے۔ جی جی میرا بیٹا کیا ہوا؟ وہ پیار سے دونوں کو جلاتے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب جمل نے سر اٹھا کر سرخ متورم آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گرم آنکھوں کا گولا آنکھوں کو باہر توڑتے گال پر پھسلنے لگا۔ یہ دیکھ زیال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے دونوں بچوں کو چپ کرواتے بیڈ پر لٹا کر اس کی طرف کا رخ کیا اور جا کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ وہیں سے اس کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے تو آج پتہ چلا تھا کہ اس کا باپ اس سے انجان کیوں رہتا تھا۔ وہ انجان نہیں، بدگمان تھا، جسے اسی کی ماں نے کیا تھا، اور اس بچی کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر آج وہ بدگمانی کا پردہ ہٹ چکا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ اس کے سینے میں منہ دیے ہچکیوں میں رو دی تھی۔ وہ چپ سادھے سے خود میں بھیجتا اس کا سر چوم گیا۔ آج وہ اس کی زندگی میں چھائی ہر گھٹا دور کر چکا تھا۔ اتنی دیر وہ اسے لگے روتی رہی، لیکن زیال کی برداشت یہیں تک رہی۔ وہ جمل کا چہرہ باہر نکالے اپنے عین سامنے کر گیا۔ چپ، بس چپ۔ ہاتھ اس کے کان کے نیچے جماتے انگوٹھے سے آنسو صاف کیا۔ اس کی سرخ ہیزل آنکھیں دیکھ اسے بلاس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب پتہ چلنے پر جمل ہرٹ ہوگی، اور زیال خان افندی یہ مر کر بھی نہیں چاہتا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا، اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس کا دلاسا اس کے الفاظوں میں ایک سحر سا تھا جو سامنے والے کو اپنی یقین کے جال میں جکڑ لیتا تھا۔ اس نے کہا تھا اب کچھ غلط نہیں ہوگا، اور جمل کا دل اس کی بات پر ایمان لے آیا تھا۔ ابھی لیکن آئرہ اپی، اسے ان سب کی باتوں میں آئرہ کا ذکر یاد آیا۔ ابھی وہ بے قصور ہیں، آپ ان کو لے کر آئیں۔ ابھی وہ ضدی انداز میں بولی۔ پہلے بولو ابھی، یو آر سو رومانٹک۔ اتنے سنجیدہ حالات میں اس کے منہ سے یہ جملہ سنتے جمل دھک سے رکی اور سانس روک کے اسے دیکھنے لگی۔ جب تک اسے سمجھ آیا تب تک زیال کی ہنسی چھوٹ چکی تھی۔ جمل نے گھور کر اسے دیکھا۔ بول دو، تمہاری آئرہ کل ہی تمہارے پاس ہوگی، کہتے وہ اٹھ کر کوٹ نکالتا ایک سائیڈ اچھال کر کف لنکس نکالنے لگا۔ اس کی ڈیل پر جمل کا سیروں خون جل کر رہ گیا، لیکن جانتی تھی اب وہ کل ہی اسے ڈھونڈ لائے گا۔ ٹھنڈ آج پھر جان لیوا تھی۔ برف باری شروع تھی۔ پچھلی رات سے یہ ٹھنڈ ہارے کو اس کے اشانے تک مقید کر چکی تھی۔ جہاں اتنی ٹھنڈ میں بہت سے لوگ اور پرندوں کا نقصان ہوا تھا، وہیں بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوا تھا۔ کیسے؟ یہ آگے بتائیں گے۔ زیال کف لنکس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی چھوڑتے اس کی جانب آیا، جو اب تک بیڈ پر ہالتی پالتی مارے منہ غباری کی طرح پھلا کر بیٹھی تھی۔ اس کا یہ کیوٹ انداز دیکھ زیال نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا، کیونکہ ایسا نہ کرنے پر اس کی ہنسی چھوٹ سکتی تھی اور معاملہ مزید سنگین ہو سکتا تھا، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ کیا تم وہ کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو؟ ایک آئی برو اچکائے لیے دیے انداز میں بولا۔ جمل نے اس کے انداز پر گھورا تو فوراً سیدھا ہو گیا۔ یہ بیویوں خطرناک نگاہیں اچھے اچھوں کی تیر کی طرح سیدھا کر دیتی ہیں، پھر چاہے سامنے گینگسٹر ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں، میں بس پوچھ رہا تھا، کل کو آئرہ اپی نہیں چاہیے؟ اب وہ چھیڑ رہا تھا۔ اس کا آئرہ اپی کہنے کا انداز اتنا کیوٹ تھا کہ اس بار جمل نے اپنی ہنسی دبائی۔ چلو ٹھیک، نہیں چاہیے نا، سو جاؤ، صبح کالج کی ایڈمیشن کے لیے جانا ہے، اینڈ ہم لیٹ نہیں ہوں گے۔ خفا سے لہجے میں بولتا ہوا آ کر بیڈ پر اپنے ساتھ سائڈ لیٹتے دونوں سوئے ہوئے بچوں کو پیار کرتے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سیدھا لیٹ گیا۔ میز نہ تھا، ہاتھ رکھ کر بھی تھوڑی کھلی آنکھ سے جمل کو دیکھ رہا تھا، جو عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کہہ دیتی تو باقی کی بچی رات اس کی جان لیوا شدتوں کی نظر ہو جاتی، اور نہ بولتی تو کل وہ آئرہ کو نہ لاتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن مزید اس اذیت بھری قید میں رہے۔ سب سوچنے کے بعد وہ آخرکار فیصلہ کر گئی۔ کیا تھا؟ اگر 2-3 گھنٹوں کے لیے وہ خود کو اس بھوکے شیر کے حوالے کر دے، وہ مرتی کیا نہ کرتی۔ آگے کو کھسکی زیال اب پوری آنکھیں بند کیے اتنے میں گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ جمل اس کے قریب لیٹی زالے کو دھیرے سے اٹھا کر اپنی سائڈ لٹا کر اس کی گرد تکیوں کی لائن بناتی واپس آئی، اور جھک کر بازو کے نیچے سے زیال کی بند آنکھیں دیکھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے خراٹے لیتا گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ اس کے خراٹے سنتے جمل ایک دم سٹک ہوئی۔ وہ خراٹے لیتا تھا؟ یہ نیا انکشاف آج جمل پر ہوا تھا۔ تب ہی زامل بھی خراٹے لیتا تھا، اپنے باپ پر جو گیا تھا۔ ہر چیز میری کاپی کر کے خراٹے اپنے باپ سے لے لیے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی قریب ہی سوئے ہوئے زامل کو دیکھنے لگی۔ سونے کا انداز بھی بالکل زیال جیسا۔ جمل کی یہ رائے شاید ان باپ بیٹے کی بہت سی خفیہ ملتی آتے ایکسپلور کرنے میں گزرنی تھی۔ زالے ہر چیز میں اپنے باپ کی ٹو کاپی بنتی نیند میں جمل پر گئی تھی، پرسکون، دھیمی دھیمی، صرف سانسوں کی خنکی سنائی دیتی تھی۔ جمل کو ٹوٹ کر اپنی بیٹی پر پیار آیا، دور سے ہی اس کی بلائیں لی۔ یہ تمہیں کون سا دوڑا پڑ گیا آدھی رات کو بلائیں لینے کا؟ پیچھے زیال کی نیند میں ڈوبی آواز پر پیٹھ موڑ کر بیٹھی جمل پوری طرح سے ڈر کر اچھلتے پیچھے زامل پر گرنے ہی لگی تھی کہ زیال اس کی کلائی پکڑتے ایک جھٹکے میں خود ہی اوپر گرا گیا۔ وہ ایک ہاتھ بیڈ پر گرائے، دوسرا زیال کی گرفت میں ہوتے اس کے چہرے کے عین قریب آ چکی تھی۔ کچی نیند سے بیدار ہونے کے باعث اس کی گرے جھیل سی آنکھیں سرخ ہوتی جمل کو ایک پل کے لیے ٹھہرنے پر مجبور کر گئیں۔ ہاں، وہ شاعر تھا، اپنی ایک ایک ادا سے سامنے والے کو سحر زدہ کر دینے والا خوبصورت شاعر۔ بولو، اسے خاموش دیکھو۔ پھر دھیمی آواز بولتا اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے وہ بول پڑا۔ زالے کہاں گئی؟ بولتے تھوڑا سا اٹھ کر دیکھا، اسے جمل کی جگہ دیکھ اس نے جھٹ سے جمل کو دیکھا۔ وہ سانس روک کر اسے دیکھتی اس کے پھر سے سونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ اللہ جی، یہ کچھ غلط نہ سمجھ لیں، میں ابھی رومانس نہیں کر سکتا، صبح کالج جانا ہے، چلو شرافت سے سو جاؤ، بولا ایسے جیسے وہ رومانس کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے انداز پر جمل نے گھور کر اسے دیکھا۔ اتنے میں وہ خود اس کی فولڈ ہوئی ٹانگوں کو کھول کر سیدھی کرتی اسے لٹا کر خود میں بیچ گیا۔
پورا دن یہاں وہاں دوڑ لگاتے ہوئے اس حد تک تھک چکا تھا کہ شدید نیند کے غلبے نے اس پر طاری ہوتے اپنی ڈیل تک بلا دی۔ جمل اس کی کسرتی بدن سے لپٹی اس کے اندر سے اٹھتی کلون کی خوشبو میں گم سی ہونے لگی تھی۔ وہ نیند میں تھا، اس لیے ساری شرم ایک سائڈ کرتے ہوئے ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھتی، سارا زور اس کے پہاڑی وجود پر دیتی، آنکھیں موندی۔ اگر بچے اٹھ کر دیکھ لیتے تو اطمین قسمت پر ضرور ہوتے کہ جب خود ہی لپٹ کر سونا تھا تو ہمیں کیوں دنیا میں لائے، ایسے بیڈ پر ایک جانب پھینکنے کے لیے۔ یعقوب نے منہ پر پڑا گہری نیند میں تھا۔ رات آتے وہ میچی کو اٹھائے بغیر بنا جوتے نکالے منہ کے بل بیڈ پر گرتا سو گیا۔ وہاں سے آنے کے بعد بھی نوفل کی اچھی خاصی ٹیوننگ کی تھی، جس کے بعد خود بھی ایسے گر کر سویا مانو ٹیوننگ اس کی نہیں اس نواب کی ہوئی ہو۔ اب میشی اس کے سر پر کھڑی اسے اس کی حرکت پر گھور رہی تھی، لیکن وہ دنیا جہان سے بیگانہ جیسے نشے میں دھوتا۔ یاقوت اٹھو بولتے اس کے کندھے پکڑتے بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس اچانک افتاد پر یاقوت ایسے بکھلا کر اٹھا مانو خدا نخواستہ کچھ زلزلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ بمشکلات کھلی سرخ آنکھوں سے میشی کو دیکھتا اب بھی بیڈ پر بیٹھا نیند میں جھول رہا تھا۔ اس کی یہ حالت بنتی تھی پچھلی رات اپنا حق لینے میں جاگتے گزار گئی، اور کل کے بعد آدھی سے زیادہ رات خوار ہو کر زمل کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں جو زیال بھائی نے منگوائے تھے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اس نے نہیں سنا، الٹا اسے کلائی پکڑ کر کھینچتے اپنے ساتھ بیڈ پر گرا گیا۔ میشی اس کی اس حرکت پر بری طرح سے سٹپٹا کر رہ گئی۔ تم اٹھ گئی ماں، مجھے پتا تھا، میرا حق دیے بغیر کیسے سو سکتی تھی؟ اور رات آ کر میشی کو سوئے دیکھ جو سوچ کر خود سویا تھا اس وقت وہی بول رہا تھا۔ اسی بات پر میشی نے اتنے قریب اس کا چہرہ دیکھا، وہ نیند میں بڑبڑاتا ہوا میشی کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ اٹھو بے شرم مرزا، صبح ہوگی، سب نے ناشتہ بھی کر لیا۔ اس کی بات پر اپنی چہرے کی سرخی چھپاتی وہ ٹپٹنے والے انداز بولی، لیکن اس نے جیسے سونا ہی نہیں۔ ایک آدمی میشی کے اوپر سے گزارے اسے تو اپنی قید میں لیے پھر سے سو گیا۔ میشی سیدھی اور وہ الٹا اس کے کندھے سے کندھا ملائے لیٹا ہوا تھا۔ یاقوت اٹھ جاؤ، زیال بھائی انتظار کر رہے ہیں، ان کو جانا ہے جمل کے ایڈمیشن کے لیے۔ اس کی بات پر یاقوت کی آنکھیں پٹ سے وہاں ہوئیں اور ایک جھٹکے میں اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی میشی بھی اٹھ گئی۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر میشی نے جو وقت بتایا اسے سنتے ہوئے بیڈ سے بھی ایک جھٹکے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جلدی نہیں اٹھا سکتی تھی؟ مجھے ایک دو اور پیپرز بنوانے تھے جمل کے، حد کرتی ہو تم بھی، ہر وقت رومانس سوچتا رہتا ہے۔ بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گیا نا تو کرتی رہنا اکیلی رومانس، سارا ملبہ اس پر ڈالتے اس کی سنے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ پیچھے کھڑی میشی تو اس کے لفظوں کو سمجھتی رہ گئی، جب سمجھ آئے تو گھور کر بند دروازے کو دیکھا۔ یو بدتمیز مرزا، باہر نکلو، بتاؤں تمہیں کون سا رومانس کر رہا تھا؟ کون رومانس کر رہا تھا؟ وہ جلتی کھڑتی پیر پٹک کر وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے کی ساتھ ہی اسے الگ الگ القابات سے نوازتی رہی۔ رات کو بتانا، اچھے سنوں گا اور جواب بھی دوں گا۔ وہ اس اندر شاور کے نیچے کھڑا خاصی تیز آواز میں بولا، میں قتل کر دوں گی تمہارا، تم قریب بھی آئے تو کر دینا، لیکن میرا حق دے کر، ورنہ میری جو یہاں وہاں بھٹکتی تمہیں ڈراتی پھرے گی۔ اس کی بات میں میشی کی ہنسی چھوٹی تھی جسے وہ بار وقت منہ میں ہی دبا گئے۔ ان کے کیا بچے ہونے تھے، دونوں بچوں کی طرح جھگڑتے رہتے تھے۔ وہ شاور لیتا فریش ہو کر اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلا ہے، وائٹ پینٹ شرٹ پر لیمن کلر کی جیکٹ پہنے، نیچے وائٹ جوگرز اور اوپر برانڈڈ واچ۔ اس ڈریس میں وہ میشی کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ وہ سب سے نظریں چراتی بار بار اسے دیکھ رہی تھی، حالانکہ اس نے خود یہ ڈریسنگ کروائی تھی لیکن اس میں اس کا بے شرم مرزا اتنا جاذب نظر لگے گا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اوپر سے وہ جہاں بھی کالج آتا وہاں لڑکیاں اس پر فدا ہو گئیں تو اسے ایک نئی فکر ستانے لگی۔ جمل اپنے دونوں بچوں کو بار بار ایسے پیار کر رہی تھی مانو آخری بار کاری ہو۔ حبیب، میں یوٹیوب سے دیکھ کر پڑھا دوں گی ان کو، بٹ مجھے نہیں جانا کالج۔ اس کی صبح والی رٹ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر جہاں زیال نے گھورا تھا وہیں سب کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ کومل پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن چکی تھی۔ میشی بھی باہر سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکی تھی، اب جمل رہتی تھی گلالے۔ ایک بار اور بولا تو پٹو گی، اٹھو چلو۔ یاقوت سے سارے ڈاکومنٹس پکڑتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، لیکن جمل کی انگلی زامل کے ننھے سے ہاتھ میں تھی جسے چھوڑنے کے لیے وہ قطعی راضی نہیں تھا۔ دیکھیں میرا بیٹا بھی نہیں چاہتا میں جاؤں، اسے ایک اور بہانہ ملا، میں اسے بھی ساتھ ہی بھرتی کروا دوں گا، چلو۔ اس کی انگلی چھڑاتے وہ کھینچ کر جمل کو باہر لے جانے لگا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو زبردستی اسکول لے جا رہی ہو اور وہ نہ جانا چاہتا ہو۔ جمل کی ممتا بار بار آڑے آ رہی تھی، گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، جسے دیکھ زیال ایک دم رکا اور گہری سانس خارج کی۔ وائفی، اٹس امپورٹنٹ، اس کا ہاتھ تھامتے پیار سے سمجھایا، لیکن اس کے غبارے کی طرح پھولے ہوئے منہ میں کمی نہیں آئی تھی۔ اچھا تم کیا چاہتی ہو؟ محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بچوں کو ساتھ لے کر چلیں؟ اس کے پوچھنے پر جھٹ سے بولی، جیسے پہلے سے تیار بیٹھی ہو، لیکن اس کی بات پر زیال کو اچھا خاصا 400 واٹ کا جھٹکا لگا۔ واٹ کالج میں ان 1 فٹ کے نمونوں کو کیسے لے کر جاؤں؟ زیال کو لس کر بولا۔ اس کے انداز پر جمل کے ہونٹ گول ہونے لگے، جیسے دیکھ وہ پھر سے تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ میرا مطلب تھا ان کو کیسے سنبھالوں گا میری جان، ہم ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں، کوئی سینما مووی دیکھنے نہیں۔ اب کی بار نہایت دھیمے انداز دھیما تھا، لیکن جمل کو سخت سنجیدہ دیکھ وہ بے بسی سے آنکھیں میتے ایک پل کو رکا
اور اچھا ٹھیک ہے کہتے گاڑی سے باہر نکل کر واپس ڈیر پر ہے. اس کے نکلتے گاڑیوں میں بیٹھتے ان کے بندے بھی ایک دم باہر نکلے. لاؤن میں میسی اور کومل دونوں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. دے دو انہیں ان کی ماں کے ساتھ اپنا بھی میں نے پاگل خانے میں نام بھرتی کروانا ہے اور وجہ یہ دو نمونے دکھاؤں گا. کھلس کر بولتے دونوں بچے ان سے لیتے بیلٹ پہن کر دونوں کو اپنے سینے پر کس کر لپیٹا. دونوں اپنے باپ کے سینے سے لگے اپنے ننھے سے ہاتھ اس کے کسرتی فولادی سینے پر مارتے خوش ہوئے. یہ دیکھ کے ایک پل کو دھیمی سی مسکراہٹ زیال کے لبوں پر آئی. جو بھی تھا یہ نمونے اس کی جان تھے. انہیں چومتے وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا. ساتھ باقی گاڑیوں میں اس کے بندے بھی بیٹھے. سب سے آگے یعقوب تھا. پامیر پہلے سے کالج میں موجود تھا. ایک گینگسٹر کی بیوی کا ایڈمیشن ہونا تھا. بات معمولی نہیں تھی. بلاس کل رات سے رائم کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا. خدا کے لیے اب یہ نہ کہہ دینا کہ کلاس میں دونوں کو لے کر بیٹھوں گی. یہ دونوں میرے ساتھ واپس آئیں گے. اسے پہلے سے وارن کرتے گاڑی سٹارٹ کی لیکن جمل اتنے سے میں خوش تھی. وہ عجیب خطرناک مافیا ڈان تھا جو اپنے 2 جڑواں بچوں کو لیے اپنی پدی سی بیوی کو کالج میں ایڈمیشن کروانے جا رہا تھا. وہ لوگ تقریباً 1 گھنٹے میں کالج پہنچے تھے. بندوں کی گاڑیاں پیچھے ہی رک گئی تھیں. اندر صرف زیال اور یعقوب کی گاڑی آئی تھی. پامیر پرنسپل کے آفس میں پہلے سے موجود تھا. جمل کو بظاہر پرنسپل کے چہرے پر مسکان نظر آئی لیکن یہ وہی بیچارہ جانتا تھا کہ وہ سانس روکے کیسے ان گینگسٹر کے بیچ میں بیٹھا تھا جو ذرا سی کوتاہی پر اس کے خاندان تک کو ہمیشہ کے لیے اس روئے زمین سے غائب کر دیتے. یعقوب نے ساری بات اس پرنسپل سے کر کے جمل کے ڈاکومنٹس جمع کروا دیے. تب تک زیال جمل کو لیے باہر سے کالج دکھانے لے آیا. کالج بہت بڑا اور خوبصورت تھا. وہاں موجود اسٹوڈنٹس ان دونوں کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے. باقی اسٹوڈنٹس کلاسز میں موجود تھے. یہ باہر والے بنک مار کر بیٹھے تھے. وہ لوگ اس انداز سے آئے تھے کہ کسی کو بھنک تک نہ پڑی کہ وہ دہشت گرد ہیں. ایڈمیشن ہوتے یعقوب باہر آیا اور جمل کو اشارہ کرتے اپنے ساتھ اس کی کلاس میں لے گیا. اس کا بیگ بھی یعقوب کے پاس ہی تھا. وہ بس خالی ہاتھ جھلاتی ایک آخری نظر زیال کو دیکھتی دونوں بچوں کے گال چٹا چٹ چوم کر آگے بڑھ گئی. اسے جاتے دیکھ ایک پل کو زیال کا دل مٹھی میں آیا تھا. عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی جیسے اندر سے وہ نہ چاہتا ہو کہ وہ جائے لیکن یہ ضروری تھا. زندگی میں کچھ بدلاؤ ضروری ہوتے ہیں جنہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ قبول کر لیتے ہیں. اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھا. وہ پھولے پھولے گلابی گالوں والے بے حد کیوٹ بچے جنہیں دیکھ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو جائے. کیوں نہ ہوں آخر کو پٹھان کے بچے تھے. اپنے باپ کے سینے سے لگے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے. انہوں نے بہت سی حرکتیں اپنی عمر سے تھوڑی جلدی کی تھی. جب تک یعقوب اور پامیر جمل کو کلاس میں چھوڑ کر نہیں آ گیا وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دونوں بچوں کو ہنساتا رہا. ان سے باتیں کرتا رہا. اس دوران وہ کتنی لڑکیوں اور ٹیچرز کا کرش بن چکا تھا یہ تو شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. سبھی اسے نزدیدی نظروں سے دیکھتی آہیں بھر رہی تھی. اس کی سحر انگیز شخصیت عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اپنا دیوانہ کر رہی تھی. جو اسے دیکھ لیتا اس کے بعد بھی بار بار موڑ کر ضرور دیکھتا. جمل کے کلاس میں آتے صاحب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. پروفیسر شاید کوئی لیکچر سمجھا رہے تھے جب یعقوب گارڈ کی طرح اس کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا. جانب اسٹوڈنٹ ہی اسٹوڈنٹ صرف ایک جگہ خالی تھی جہاں ایک لڑکا بیٹھا تھا. یہ دیکھ یعقوب کے ناک کے نتنے پھولے کیونکہ شاید وہ لڑکا جانتا تھا کہ سیٹ صرف اس کے پاس خالی ہے. تبھی اس موم سی گڑیا جیسی نازک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے اس کی آنکھیں چمکی تھی. اٹھ اور چلتا پھرتا نظر آ. اس کے پاس آتے سر لہجے میں بولا. جب وہ لڑکا جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے جمل بیٹھ گئی. ساتھ یعقوب نے اس کا بیگ بھی رکھ کر سر پر ہاتھ رکھتے مسکراہٹ اس کی جانب چلی. ایک وقت تھا وہ کالج میں ڈری سے ہمیشہ آتی تھی. آوارہ لڑکوں کے ہراسمنٹ کا نشانہ بنتی تھی. اور آج ایک وقت تک کہ سمائی کے لال میں ہمت نہیں تھی اس کی جانب پلکیں تک اٹھا لے. اس کے پیچھے اس کے 3 بھائی کھڑے تھے اور آگے اس کا شور زیال خان افندی جو اس کے لیے ہمہ وقت کچھ بھی تہس نہس کر سکتے تھے. پروفیسر کلاس رو کے گسیلی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے. یقیناً وہ واقف نہیں تھے کہ گھور کے سے رہے ہیں. یعقوب کی روب دار شخصیت دیکھ تب تو خاموش رہے لیکن اس کے باہر جاتے جمل کو کھڑا کر دیا. یو اسٹینڈ اپ. انگلی کے اشارے سے جمل کو کھڑا کیا. یہ وقت ہے کالج آنے کا. انداز وسیلہ تھا. جمل فوراً گھبرا گئی. سر یہ نیو اسٹوڈنٹ ہے. پیچھے سے ایک نے ہانک لگائی. نیو ہے تو وہ خود نیو تھے. پچھلے ہفتے ہی اس کالج میں ان کا ٹرانسفر ہوا تھا اس لیے شاید جانتے نہیں تھے. جمل تو ایسی تھی جیسے ابھی رو دے گی. پہلے دن بیٹھتے ہی ڈانٹ پڑ گئی. سٹ ڈاؤن اینڈ یو ول بی پنشڈ if you will be late again. ان کے کہتے جمل فوراً سے بیٹھ گئے. کانچ سی ہیزل آنکھوں میں شفاف پانی تیرنے لگا. اس کے ابھی تو کبھی سے اونچی آواز تک میں بات نہیں کرتے تھے اور یہ سوچتے جمل نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیا. آس پاس کے کچھ بدتمیز اسٹوڈنٹس کی دبی دبی ہنسی سنتے اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے. سامنے سے یعقوب اور پامیر کو آتے دیکھ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. جب ہمت ہی نہیں تھی تو کیوں کروایا ایڈمیشن. اسے دیکھ یعقوب آتے ہی بولا جانتا تھا وہ جمل کو اکیلا نہیں چھوڑ پائے گا. تبھی یعقوب اور پامیر کو بھیجا تھا اس کی کلاس میں چھوڑنے کے لیے. یہ اس کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. بچوں کو دیکھ دھیمے لہجے میں بولا. یعقوب اور پامیر نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر آگے ہوتے دونوں بچوں کے گال چومے. چلیں کہتے وہ لوگ اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے. پامیر کو یعقوب نے برلاس کے پاس بھیج دیا تھا اور خود زحال کے ساتھ رہا. دونوں بچے ابو کی شدت سے ہاتھ اپنے باپ کے سینے پر مارتے مچلنے لگے تھے. بس میری جان ہم ابھی گھر پہنچ جائیں گے. پھر بابا آپ دونوں کو فیڈر بنا کے دیں گے. اس کی یہ سافٹی سائڈ اس کے دشمن دیکھ لیتے تو ایسے ہی آدھے مر جاتے. گھر پہنچ کر اس نے خود دونوں کو فیڈر بنا کر دی اور ایسے ہی اپنے سینے سے لگائے دونوں کے منہ میں دی. دونوں اپنے باپ کے سینے سے لگے مزے سے فیڈر پینے لگے. دونوں کو اسی طرح لیے. وہ کرسی پر ٹانگ دھرے بیٹھا تھا. جب اس کے بندے اس کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہوئے یعقوب نے سب کو آئرہ کی تصویر دکھائی تھی. یہ لڑکی شام تک ڈیرے پر موجود ہونی چاہیے. نہ ہوئی تو تم سب کل تک یہاں نہیں قبروں میں ہوگے.
اس کی دھمکیوں پر صاحب نے نظر بار بار کر آئرہ کو دیکھا اور اس کے نقش حفظ کیے۔ یعقوب کے اشارے پر سب سر پٹ دوڑ لگا گیا اور اب وہ خود نکلا تھا اسے ڈھونڈنے۔ اب آئرہ کا ملنا طے تھا۔ نہیں 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 پاپ پلیز نہیں۔ وہ سر یہاں وہاں تکیے پر مارتی گہری نیند میں اذہانی انداز میں بڑبڑانے لگی تھی۔ وہ رات کے بعد اب ہوش میں آنے لگی تھی۔ گہری نیند میں بھی اسے وہ خونخوار کتا اپنے بدن کو نوچتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں بلاس بچاؤ۔ بند آنکھوں سے وہ مٹھی میں بیڈ شیٹ جکڑے چیخنے لگی تھی۔ کمرہ خالی تھا، اس کے قریب کوئی نہیں تھا۔ جب وہ پٹ سے آنکھ کھولے بری طرح سے آنپتی ہوئی چھت دیکھنے لگی۔ خوف کے مارے اس کے ماتھے پر پسینے قطرے چمکنے لگے تھے۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور بدحواسی ہوتی اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ خطرناک کتا کہیں نہیں تھا، لیکن اس کا خوف اس قدر تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ پھر اچانک نظر اپنے اولیے پر گئی۔ جو کپڑے اس وقت اس کے بدن پر تھے یہ تو وہ نہ تھے جو اتنے دن سے اس نے پہن رکھے تھے۔ مطلب اس بلڈی بیچ نے اس کے ساتھ آگے سوچ کر بھی آئرہ کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ وہ ساختہ گھٹنے پیٹ سے لگائے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے مسلسل گرم سے حال روانی سے بہن لگا۔ اذیت اسے انتہا کی نفرت اس بیچ کے لیے محسوس ہوئی تھی۔ کتنی دیر وہ بیٹھی روتی رہی اپنی عزت کے لٹنے پر، خاموش ماتم کرتی رہی۔ آخر میں کوئی نہ دکھا تو وہ ہمت کرتی کانپتی بیڈ سے نیچے پیر لٹکائے اترتی ننگے پیر کھڑی ہوئی۔ وہ دوپٹہ اب بھی پاس نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹی باہر کی جانب گئی۔ پورے سفید حویلی نیم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آئرہ نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ وہ پھر سے بھاگنے کی غلطی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دونوں طرف جانور تھے، وہ بیچ کسی جانور سے کم نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ایک سائڈ آئی جہاں شاید وہ اوپن ایریا تھا۔ باہر رات بھر ہوتی برف باری ایک موٹی تہ کی صورت میں زمین پر پڑی تھی، اتنی کہ ایک بھاری بھرکم پیر آسانی سے اس برف میں دھنس جائے۔ لمبے لمبے درخت پورے برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اندر ایک جانب صوفہ ٹیبل رکھا تھا، قریب ہیٹر جل رہا تھا، مانا سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ سارا سیٹ اپ کیا گیا ہو۔ لیکن تب بھی آئرہ کو درخت کے پیچھے دو بھوری آنکھیں نظر آئیں۔ وہ دیکھ آئرہ ایک پل کو ٹھٹکی، وہ بھوری آنکھیں ہی تھیں یا کچھ اور؟ یہ دیکھ آئرہ کچھ قدم آگے چل کر آئی، جب اچانک ان دو بھوری آنکھوں کے ساتھ پورا وجود سامنے آیا۔ جیسے دیکھ آئرہ کی آنکھیں پھٹی، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سفید برف میں وہ پورا سفید بھیڑیا بھوری سفید آنکھوں کے گرد چار ڈورے کے باعث اتنا بھیانک لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ آئرہ کا رنگ لمحے میں ڈٹھے کے مانا سفید پاٹی پر تھا۔ اسے دیکھ وہ بدحواسی کانپتی پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے دل کی دھڑکن کم ہو رہی تھی، جسم یوں بے جان ہو رہا تھا مانو کسی نے ساری ہمت نچوڑ لی ہو۔ وہ بھیڑیا ایک دم درخت کے پیچھے سے پورا نمودار ہوتے ایک ہی جسم آئرہ کی جانب لپکا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ آئرہ چیخ مارتی قدم لڑکھڑاتے پیچھے کی جانب جا گئی۔ کمر پر موجود زخم پل میں ہرا ہو گیا تھا، جس میں سے نکلتا خون اسے اپنی کمر پر رستا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ زمین پر پڑی آنکھیں زور سے میچی بری طرح سے لرز رہی تھی۔ جب کچھ دیر یوں ہی پڑے رہ کر اسے محسوس ہوا بھیڑیا اس تک نہیں آیا۔ آئرہ نے تھوک نگلتے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ اس حد تک آتا وہیں رک چکا تھا۔ آئرہ کو حیرت، وہ کانپتی ہوئی اٹھی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ جب نظر اپنے ہی عکس پر پڑی جو دھندلا سا سامنے شیشے کی دیوار میں نظر آ رہا تھا، وہاں جو اوپن ایریا لگ رہا تھا، در حقیقت وہاں ایک شیشے کی ٹرانسپیرنٹ دیوار موجود تھی جو باہر سے آنے والے بھیڑیوں کو روک رہی تھی۔ اس دیوار کو دیکھ آئرہ کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ وہ تیز تیز سانس لیتی اٹھی، جب کمر میں شدید درد کی ٹیس سی اٹھی۔ وہ بے اختیار اپنی کمر دونوں ہاتھوں میں تھامتی کھڑی ہوئی، پیروں کی تلی پر بھی کہیں کہیں گہرے زخم بن چکے تھے۔ وہ درد سے کراہتی صف پر آ کر بیٹھی۔ سامنے وہ بھیڑیا منہ اوپر کیے اپنے مخصوص بھیانک آواز نکال رہا تھا، جس کی کچھ ہی دیر بعد اس جیسے اور خونخوار سفید بھیڑیے وہاں جمع ہونے لگے۔ انہیں دیکھ دیوار کے ہوتے ہوئے بھی آئرہ کو ان سے بے اختیار خوف محسوس ہوا۔ درد کے باعث وہ وہاں سے اٹھ بھی نہیں پائی۔ شام ہونے کو آئی تھی، ایک کے بعد ایک بھیڑیے وہاں جمع ہوتے گئے۔ سب کبھی آپس میں گتھم گتھا ہوتے تو کبھی اس شیشے کی دیوار کے قریب کھڑے ہو کر ندیدوں کی طرح آئرہ کو دیکھتے۔ پل بھر کو وہ دیوار ہٹتی تو شاید آئرہ کی ہڈیاں بھی وہاں نہ ملتی۔ بھوک سے اب آئرہ خود بے حال ہونے لگی تھی۔ وہ ہمت کرتی اٹھ کر کچن کی جانب گئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ مری مری سی چال چل رہی تھی، جب اچانک نظر بیچ راستے میں بیٹھے لیو پر گئی۔ اصل جان تو اب نکلی تھی۔ آئرہ اسے دیکھ بری طرح سے کانپ کر رہ گئی، لیکن وہ صرف آئرہ کو دیکھ رہا تھا، شاید اس کا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پر یہ آئرہ خوف میں نہیں دیکھ پائی۔ وہ پاس پڑے ٹیبل پر رکھا واز ہاتھ میں اٹھاتی ہوا میں لہرا گئی، جسے دیکھ لیو ایک جھٹکے میں اٹھا اور غصیلی نظروں سے اسے دیکھ پرانے لگا۔ مم میرے پاس نہیں آنا۔ وہ باز اس کی جانب کرتی کانپتی ہوئی بولی۔ وہ کتا تھا ایک جانور، چاہے جتنا بھی مالک سے وفا کرتے اس کی بات مان لے، لیکن خود پر حملہ ہوتے دیکھ وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے آئرہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیو بھی بھول گیا تھا کہ اس کے مالک نے اسے آئرہ کی حفاظت کے لیے یہاں سمجھا کر چھوڑا تھا۔ وہ آئرہ کے باس مارنے سے پہلے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا اس پر جھپٹ پڑا۔ آئرہ پیچھے کی جانب زمین پر سر اور کمر کے بل گرتی، دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کرتی چلانے لگی۔ وہ کتا بھیانک انداز میں بھونکتا اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسے یہاں روکنے والا اس کا مالک بھی نہیں تھا۔ آئرہ روتی چلاتی اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ کتا مشہور زمانہ تھا، اس کی طاقت اور خونخوار ہونے کے چرچے تھے، اور جو اپنے دشمن کو لمحے میں چیر پھاڑ دیتا تھا۔ بلاس اس کے منہ سے اس وقت بھی بلاس کا نام نکلا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بل بل کر نکل رہے تھے۔ تبھی کسی نے اس کتے کو آئرہ کے اوپر سے کھینچ کر پیچھے کرتا دور دھکیلا تھا۔ جب لیو آئرہ کو چھوڑے اس نئے شخص پر حملہ آور ہوا، تب بھی پیچھے سے شیرو نے
لیو پر حملہ کر دیا اور لمحے کے پہلے حصے میں اس کی گردن جا دبوچی تھی۔ دونوں کی اتنی بھیانک لڑائی دیکھ آئرہ بری طرح سے لرز اٹھی تھی۔ مقابل کون تھا وہ خوف میں نہیں پہچان پا رہی تھی۔ وہ شخص کھڑا شیرو کو دیکھ رہا تھا جو اپنے مالک سے وفا نبھاتا اس خونخوار کتے کو مار چکا تھا۔ وہ چاہے مشہور زمانہ ہو، مقابل بھی صدیوں سے جنگل کا بادشاہ بنتا آ رہا تھا۔ پاشا نے گردن موڑتے زمین پر پڑی آئرہ کو دیکھا۔ وہ لڑکی خود میں سمٹتی بری طرح سے کانپتی ہوئی رو رہی تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھتے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ آئرہ آنکھیں کھولو۔ وہ اس حد تک خوفزدہ ہو چکی تھی کہ کانپتی ہوئی آنکھیں تک نہیں کھول پا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور پانی کا گلاس بھرتے واپس آ کر اس کے منہ کو لگایا۔ پلیز آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں کہیں کاٹا تو نہیں؟ وہ فکر مند سا پوچھ رہا تھا۔ جب آئرہ نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر مقابل شخص کو دیکھا وہ خوف میں اسے پہچان تک نہیں پا رہی تھی۔ جب دھماکے سے ذہن میں سے وہ بلڈی بیسٹ کلک ہوا وہ مزید خوفزدہ ہوتی ایک جھٹکے میں اس سے پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ تم نے وہی ہو نا؟ وہ لرزتی ہوئی ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہی تھی جب ذیال کو اس کے کڈنیپر پر شدید غصہ آیا۔ لسن ٹو می، میں زمل کا شوہر ہوں، تمہاری کزن زمل اس کا حوالہ سنتے آئرہ ایک دم ٹھٹکی اور سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ جب اس کے پیچھے خون سے لت پت منہ لیے شیرو آ کھڑا ہوا اسے دیکھ آئرہ سچ میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ پہلے کتا، پھر بھیڑیے اور اب یہ شیر۔ اس سے مت ڈرو، یہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسے شیرو سے ڈرتے دیکھ تسلی دی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ کیوں اتنے آرام سے بول رہا تھا؟ شاید اسے آئرہ میں زمل کی جھلک نظر آئی تھی۔ کیا بننا تھا اس عاشق کا؟ اس کی نظر آئرہ کے جسم پر پڑی۔ وہ کتا اس کے کپڑے کہیں کہیں سے پھاڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ ذیال ایک دم نظریں پھیر گیا اور اٹھ کے اندر گیا اور ایک شال اٹھا کر لایا۔ زمل کا نام سن کر آئرہ ساکت سی ہو گئی تھی۔ ذیال اس کے گرد شال لپیٹتے سہارا دے کر اٹھاتے باہر لایا۔ شیرو بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب اس سفید حویلی کا بڑا سا لاؤنج عبور کرتے وہ لوگ باہر آئے۔ شیرو کو دیکھ تمام بھیڑیے گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ وہ اکیلا آیا تھا اسے لینے، اس کے ساتھ صرف شیرو آیا تھا۔ آئرہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ یعقوب کو میسج کرتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی خستہ حالت دیکھ ذیال نے پہلے رخ ہاسپٹل کا کیا تھا تاکہ لیو کے نوکیلے دانتوں کا زہر اس کے جسم سے نکلوا سکے۔ آئرہ اس سے بھی خوفزدہ سی سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے مجرم کے خانے میں اسے ذیال نظر آ رہا تھا جس نے اس کی کزن کو کڈنیپ کیا۔ اس کا بھی وہی کڈنیپر تھا۔ وہ کیا کیا سوچ چکی تھی ذیال خان افندی کے بارے میں۔ گاڑی کی پچھلی کھڑکی کھلی تھی جس سے شیرو کا منہ آدھا باہر تھا۔ اس کے سنہرے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ گاڑی برف کو چیرتی لمبے درختوں کے بیچ سے نکلی تھی۔ آئرہ خوفزدہ سی سمٹ کر اس شال میں لپٹی بیٹھی تھی۔ ایک تو اس شخص سے خوف آ رہا تھا جو اسے اس موت کے منہ سے بچا کر لایا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کہ وہ اس سے خوف کھا رہی تھی۔ شاید اس کے الفاظوں کو وہ کوئی نیا رنگ دے گئی تھی۔ وہ اس کی کزن کا شوہر تھا، کیا یہی اس کا کڈنیپر تھا یا اسے آزاد کروا کر اس سے نکاح کیا؟ کتنے سوالات ہیں جن میں وہ لڑ رہی تھی۔ اوپر سے پیچھے بیٹھا وہ پوری سیٹ گرے ہوئے شیر۔ اسے دیکھ وہ مزید خوف سے کانپ جاتی۔ کاش اس شخص کی جگہ اس کی برلاس ہوتا۔ آئرہ کا برلاس تو اس وقت اس سے لپٹ کر رو رہی ہوتی۔ تب سے اسے اس شیر سے بھی خوف نہ آتا۔ یہ یقین کی ڈور سی اس شخص کے ساتھ بند چکی تھی۔ گاڑی آدھے راستے تک پہنچی تھی کہ ایک خون اشام بھیڑیا کراتا ہوا گاڑی کے بونٹ سے اتنی اسپیڈ سے آ ٹکرایا کہ پاشا کے اسٹیئرنگ گھماتے گاڑی برف چیرتی تھوڑی دور جا کر درخت سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس بھیڑیے کو دیکھ شیرو نے زور سے داڑا کہ ایک پل کو سنسان جنگل میں صرف اس کی دھاڑ گونجی تھی۔ پتہ چلا تھا جنگل کا بادشاہ آیا تھا۔ آئرہ خوف سے لرزتی پاشا کے بازو سے آ لگی تھی۔ اس کا نازک سا بدن اس وقت زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ پاشا دھاڑا۔ شیرو اس کی دھاڑ پر شیرو اسی وقت دھاڑنا بند ہو گیا، لیکن وہ جانور تھا، دور سے اپنے دشمن کو خوشبو سونگھ سکتا تھا۔ وہ پھر دھاڑا اور پاشا کی گردن پر ہاتھ مارنے لگا۔ اسے کرتے دیکھ آئرہ چیخ مارتی پاشا سے پیچھے ہٹتی گاڑی کے دروازے سے چپک گئی جسم بری طرح سے لرز رہا تھا۔ رنگ لٹھے کے مانند سفید پا چکا تھا، مانو اب اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ شیرو اسٹاپ اٹ، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ بار بار پاشا کا کالر منہ میں جکڑتا، کبھی اپنے پنجے اس کی شرٹ میں پھنساتا، کبھی بار بار اسے پیچھے کی جانب دھکیلتا، لیکن شیرو پھر دھاڑتا۔ آخر میں پاشا کو گاڑی کا دروازہ کھولنا ہی پڑا، جسے کھولتے شیرو باہر نکل کر دھاڑنے لگا۔ پاشا کے ساتھ آئرہ بھی منہ پر ہاتھ رکھے خوف سے لرزی اسے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے پیچھے خونخوار بھیڑیوں کا ایک جھنڈ نکل آیا۔ وہ چند بھیڑیے جو شیرو کو دیکھ کر بھاگے تھے اس وقت وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ واپس آئے تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں اکیلا شیرو چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دھاڑتا ہوا سب کو گاڑی سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ دیکھ پاشا نے جھٹ سے اپنی بندوق کی میگزین فل کی تھی۔ آئرہ یہ سب دیکھ گویا مرنے والی تھی۔ اسے کب عادت تھی اتنے بھیانک منظر دیکھنے کی؟ یہ سب تو کبھی مووی میں بھی نہیں دیکھتی تھی، آج حقیقت میں اس کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا۔ شیرو نے جھپٹ کر ایک بھیڑیے کی گردن دبوچی تھی، باقی سب اس کے گرد جمع ہوتے اس پر ٹوٹ پڑے۔ سب میں ایک بھیانک لڑائی ہوئی تھی۔ شیر کے دھاڑنے کی آواز اور بھیڑیوں کے گرانے کی یہ بھیانک جنگل مزید بھیانک اور خوفناک بنتا جا رہا تھا۔ پاشا گن لیے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ آئرہ تڑپ کر اس کا بازو تھام گئی۔ نہیں، آپ نہ جائیں باہر۔ گرم آنسوؤں کا سیال عارض پر بہنے لگا تھا، ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اسے دیکھ پاشا کو زمل پھر یاد آئی تھی۔ اس کے نین نقش کافی حد تک اس سے مل رہے تھے، اور بولنے کا طریقہ، ساتھ لہجہ بھی وہی کپکپاٹ۔ ایک پل کو وہ حال بنا تھا جیسے اس کی زمل نے روکا تھا۔ وہ اپنا بازو نرمی سے چھڑاتے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا ان بھیڑیوں پر فائر کرنے لگا، کیونکہ شیرو کے اوپر جتنی تعداد میں بھیڑیے حملہ آور ہوئے تھے اس سے زیادہ ان کی گاڑی کے گرد بھوک سے گرلاتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ سب کے نوکیلے دانتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے ہاتھ لگتے وہ سب کیسے ان دونوں کو چیر پھاڑ کر سکتے تھے۔
فائر دیکھ کچھ بھیڑیے درختوں میں گم ہو گئے، کچھ کو شیرو نے زخمی کر کے بھگا دیا، جو بچے سب کی گردن دبوچتے موت کے گھاٹ اتار دیا، کچھ بھیڑیے فائر لگنے پر وہیں زمین بوس ہو گئے۔ انہیں دیکھ پاشا نے گاڑی ایک بار پھر سٹارٹ کی، جب شیرو کی داڑھ ایک بار پھر پورے جنگل میں گونج اٹھی تھی۔ آس پاس درختوں میں موجود گھونسلوں والے پرندے اڑ چکے تھے۔ شیرو رن! پاشا کی تارتی گاڑی کے ساتھ شیرو بھی جمپ لگاتا دوڑ پڑا، اس کی بر رفتاری گاڑی کی سپیڈ کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کے مالک سے وفاداری دیکھ آئرہ بھی ایک پل کو مبہوت سی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کے آگے آگے دوڑ آتا۔ جب وہ لوگ اس گہرے خوفناک جنگل سے باہر نکل آتے، شیرو کو اس نے پھر سے گاڑی میں بٹھا لیا تھا، جو پھر سے اب پوری پچھلی سیٹ پر پھیل کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے گاڑی سیدھی ہاسپٹل کے باہر روکی تھی۔ شیرو کو اندر ہی رہنے کا کہتے ہوئے اتر کر گھوم کر آئرہ کی جانب آیا۔ تب تک تنہا شیرو کے ساتھ آئرہ کی سانس رک چکی تھی۔ شیرو پچھلی پوری سیٹ پر نشست پر پھیلا ہوا تھا۔ زیال کے دروازہ کھولتے آئرہ ایک جھٹکے میں باہر نکلتی گرنے ہی لگی تھی کہ زیال نے ہاتھ آگے کرتے اسے بر وقت گرنے سے بچایا۔ وہ خوفزدہ سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آرام سے، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دھیمے لہجے میں کہتے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ آئرہ نہ جانے کیوں اس سے اب تک خوف کھا رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس بلڈی بیچ کا چہرہ اب تک نہیں دیکھا تھا۔ ایسے میں جو اس کے سامنے آیا وہ اسے ہی اس خاکے میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیال کے کہتے اسپیشلسٹ کو آئرہ کے روم میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بدن پر کئی جگہ لیو کے نوکیلے دانتوں کی چبھن تھی، ساتھ کمر پر لگا زخم اس حد تک گہرا ہو چکا تھا کہ اندر کا گوشت بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے چلتے ٹریٹمنٹ کے دوران ہی زیال مارکیٹ سے اس کے لیے ایک مناسب سا لباس لے اور لاتے نرس کو پکڑا کر تنبیہ کی کہ آئرہ کے پھٹے کپڑے تبدیل کروا دے۔ وہ لباس تھامتی اندر چلی گئی۔ شام سے رات ہو چکی تھی لیکن اس کے زخم نہیں بھرے گئے تھے۔ زیال پریشان سا کوریڈور میں یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا، ذہنی سکون جیسے چھن گیا تھا۔ وہ اندر سے بے چین بے سکون سا ہو گیا تھا۔ پاشا کی اب سانسیں بند ہو رہی تھی، اندر ہی اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کا مجرم کوئی اور نہیں، خود پاشا بے تھا، دا بیسٹ۔ وہ گردن پر ہاتھ پھیرتے یہاں وہاں بے چینی سے چکر کاٹنے لگا کہ تبھی اس کی جیب میں پڑا فون رنگ کرنے لگا، جسے جھٹ سے نکال کر سامنے کیا۔ سامنے ایک گلالے نام جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ اس کی جلتی آنکھوں جیسے رات سی ملی تھی۔ بے چین دل کو جیسے سکون سا ملا تھا۔ وہ نام دیکھ وہ دھپ سے بینچ پر بیٹھا، فون پھر سے رنگ کرنے لگا۔ جب اس نے پہلی رنگ پر کال اٹھاتے فون کان سے لگایا۔ ابھی آپ کہاں رہ گئے؟ اب تک گھر نہیں آئے؟ اس کی کال اٹھاتے سیدھی وہ لپٹنے والے انداز میں بولی تھی۔ اس کی ڈانٹ میں بھی جیسے سکون سا تھا۔ وہ دیوانہ آنکھیں موتے وہیں بینچ پر بیٹھا سر کی پشت پیچھے دیوار سے ٹکا گیا۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اسے خاموش دیکھ وہ پھر سے بولی، کرتی رہو بات، مجھے سکون چاہیے۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں کیا بول گیا تھا شاید خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی بھاری آواز محسوس کرتے وہ وہیں بیٹھی زمل ٹھٹکی تھی۔ ابھی آپ ٹھیک ہیں؟ اب کی بار وہ فکر مند سی ہوتی بولی تھی۔ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، کہتے زیال سیدھا ہو بیٹھا، چہرے پر گول کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ آپ کہاں ہیں؟ کافی دیر خاموش رہ کر سر سا سوال کیا۔ ہاسپٹل۔ اس کے منہ سے ہاسپٹل کا نام سنتے زمل ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ ہاں ہاسپٹل۔ ابھی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ہاسپٹل کیوں گئے ہیں؟ بولے نا ابھی۔ وہ سانس لیے بنا تابڑ توڑ سوال کر گئی۔ جب اس کی اتنی فکر پر زیال کے لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ تمہارا دن کیسا رہا؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ بات بدلتے نارمل سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، لیکن اب وہ کہاں کچھ بتانے والی تھی۔ ابھی آپ ہاسپٹل میں کیوں ہیں؟ بتائیں نا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ جی میری جان میں ٹھیک ہوں بالکل، بس کسی کے ساتھ آیا تھا، کچھ دیر تک گھر آ جاؤں گا پھر بتاتا ہوں سب۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی گلالے تھوڑی سی بھی فکر مند ہو۔ زمل کچھ دیر خاموش رہ کر دھیرے سے پکارا، جی ابھی۔ وہ بھی اس کا نام لیتا تھا، دل نہ جانے کیوں الگ ہی طرح سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میرے آنے سے پہلے بچوں کو سلا سکتی ہو؟ اس کی بات سمجھتے وہاں بیٹھی زمل کا دل زور سے دھڑکا تھا، چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا تھا۔ اسے خاموش دیکھ وہ پھر بولا، مجھے سکون چاہیے گلالے۔ اس کا انداز ایسا تھا زمل چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ یہاں وہاں کی دو چار باتیں کرتے فون بات کر دیا۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی باہر آ گئی، جنہیں دیکھ زیال ایک دم کھڑا ہوا۔ پیشنٹ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، کمر کا زخم ٹھیک وقت پر نہ دیکھنے سے بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اوپر سے ان کے پورے جسم پر کسی خطرناک جانور کے نوکیلے دانتوں کے گہرے زخم ہے۔ آپ کو اپنی وائف کا خیال رکھنا چاہیے، وہ قدرے دھیمے لہجے میں سے بتا رہی تھی۔ جب ان کی آخری بات پر زیال کے جبڑے پہنچے۔ میری بہن ہے وہ۔ فوراً سے پہلے دانت پیس کر اس کی تصحیح کی۔ ڈاکٹر اس کی بات پر شرمندہ سی ہوتی معذرت کر گئی، ساتھ ہی اس کے کل تک ڈسچارج ہونے کا بتا کر فوراً اسے سر پھیرے بندے کے سامنے سے غائب ہوگی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، کرتا وہی تھا جو اس کا دل کہتا تھا۔ رات ایک بجے تک وہ گھر لوٹا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، لانچ پورا خالی تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ڈائننگ ٹیبل تک آیا اور جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے ایک ہی سانس میں خود میں اتار گیا۔ پیاس پھر بھی نہیں بجھی تھی، وہ ایک اور گلاس بھرتا اپنے حلق میں اتار گیا۔ باہر اتنی ٹھنڈ تھی، پھر بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اندر کی گھٹن اس کے اندر کی آگ بھڑکا رہی تھی، جس میں اس کا روم جل رہا تھا، بزم ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ کی پشت سے ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطرے صاف کرتا اپنے کمرے کی جانب جانے کے بجائے کچھ دیر باہر آ گیا۔ ہلکی ہلکی روئی سی برف اس کے کندھوں اور بالوں پر گرنے لگی تھی۔ وہ ہڈیوں کو چیر دینے والی ٹھنڈ میں بھی اس کے اندر لگی آگ کو بجھانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تبھی زمل کا خیال آیا، اس کے خیال ہی دل کا سکون تھا۔ وہ کندھے اور سر جھاڑتا اندر کی جانب آیا اور رخ سیدھا اپنے کمرے کا کیا۔ وہاں آتے جیسے ہی دروازہ کھولا، زمل ڈر کر ایک دم اٹھلی، ہاتھ میں پکڑی لپسٹک چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ جب زیال کی نظر نیچے پڑی، لپسٹک سے ہوتی زمل کے گورے دودھ یا پیروں پر آئی، ان سے ٹریس ہوتی اس کی گوری دودھ یا ٹانگوں سے ہوتی اوپر آتی گئی۔ وہ ڈارک بلو رنگ کی نائٹی میں ملبوس تھی، جو اس کے تھائز تک کو بمشکل
کور کری تھی، وہاں سے بھی اوپر آتی اس کی بیلی پر پڑی، جہاں پہنی بیلی چین اس نائٹی میں صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے اس خوبصورت ڈریس میں دیکھ زیال کی آنکھوں میں پل بھر میں خماری اترنے لگی تھی۔ اس کا قیامت خیز روپ اس کے اندر کا بیسٹ جگا چکا تھا، ایک بھوکا بیسٹ، اپنی شدتوں سے اس نازک جان کو نڈال کر دینے والا بیسٹ۔ وہ دروازہ بند کرتے، چٹکنی اوپر کرتے واپس اس جمل کی جانب بڑھا۔ جب اس کی سرخ مخمور نظروں سے نظریں ملتے، جمل کا دل زور سے دھڑکتا، ساری پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہونے لگا تھا۔ وہ ایک پیر پر دوسرا پیر رکھتی خود میں سمٹنے سے لگی تھی، کھلے ریشمی بالوں کی لٹ بار بار آگے آتی اس کے چہرے پر جھول رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بے حد قریب آتا، کمر میں ہاتھ ڈالے ایک جھٹکے میں اپنی جانب کھینچ کر جمل بے جان سی ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ رات واقعی اس بیس کی شدتوں کی نظر ہوئی تھی، جتنی دل سے وہ تیار ہوئی تھی اتنے ہی دل و جان سے زیال نے اس کا حق ادا کرتے اپنا حق لیا تھا۔ صبح کی پو پھوٹنے تک اسے زیال کی قید سے رہائی نہیں ملی تھی۔ آپ اپنے پیشنٹ کو آج لے جا سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے دوبارہ انہیں کسی قسم کا کوئی اسٹریس نہ ہو، ورنہ اگلی بار کا اٹیک ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے سامنے کرسی پر بیٹھے پرلاز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ سر دھیرے سے ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر کیبن سے باہر آ کر رخ سیدھا رحیم صاحب کے کمرے کا تھا، جہاں انہیں ICU سے شفٹ کر کے رکھا گیا تھا۔ اسی وقت وہ بہت سی تاروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہیں ڈسچارج کروا کر وہ ان کے گھر چھوڑتے، ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم ان کے لیے ہار کر چکا تھا۔ ندرت بیگم اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھ سکتی، اس لیے وہ ساتھ اپنے بھی کچھ بندے ان کے کاموں کے لیے وہاں چھوڑ آیا۔ صبح ہوتے اپنے بچوں کی آواز اس کی سماعت میں گونجی، جس سن کر آنکھ کھلنے سے پہلے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ اس نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر اپنے پاس لیٹی زالے کو دیکھا۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ سے پہلے اٹھ تو جاتے تھے، لیکن جب تک اپنی ماں کی کھلی آنکھیں نہ دیکھ لیں تب تک خود سے اپنے ننھے سے ہاتھ پیر مارتے کھیلتے رہتے، لیکن جو ہی نظر اس کی کھلی آنکھوں پر پڑی منہ پھاڑ کر رونا شروع کر دیتے کہ بس اب لے لو اور ہمیں ہمارا حق دے دو۔ ابھی وہ ڈر ڈر کر تھوڑی سی آنکھیں کھول کر زالے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر اپنی ماں پر پڑ گئی، لیکن وہ رونے کے بجائے ہنسنے لگی، ساتھ ہاتھ پیر اور زور زور سے مارنے لگی۔ یہ دیکھ جمل کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ جیسے ہی زالے کو اٹھانے گھر سے آگے ہوئی، اپنا پورا وجود کسی کے مضبوط اثار میں گرا محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر اپنے بالوں میں منہ چھپا کر سوتے زیال کو دیکھا، جو اس کے اوپر سے ہاتھ گزارے بیلی کو مٹھی میں جکڑے اس کی نازک سی کمر اپنے سینے سے لگائے اسے لپٹا گہری نیند میں تھا۔ پل میں پوری رات اس میں اس ظالم خان کی شدتیں یاد آئیں، جنہیں یاد کرتے اس کا پورا بدن ایک بار پھر سرخ اندھاری سا ہونے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا آپ اس کے مضبوط اثار سے نہیں چھڑا سکی۔ ہاں ابھی اٹھ جائیں، عاجز آتے وہ مشکل بولی۔ جب اس کے مزام طور وہ دھیرے سے کس مساتا نیند میں ڈوبی، تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں پڑی رہو چپ چاپ، اسے ڈپٹتے مزید خود میں بھینچ کر سو گا۔ میرا کیا ہے، پڑی رہوں گی، پھر خود بولیں گے کالج نہیں گئے۔ وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ جب اس کی بڑبڑاہٹ سمجھتے وہ کرنٹ کھا کر ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھا۔ اس کے اٹھتے جمل نے کمفرٹر کھینچتے خود کو کور کیا، ساتھ اسے گھورنے لگی۔ کالج جانا تھا اور تم اٹھی نہیں؟ گھڑی میں بجتے 9 دیکھ ہڑبڑی میں بولا۔ جب جمل کی گھوری غصے میں تبدیل ہوئی، کون پڑا ہوا تھا رات بھر، کس نے جگا کر رکھا؟ وہ بھی اسے آڑے ہاتھوں لیتی اٹھ کر بیٹھی۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوتے زیال کے تنہے اعصاب پل میں ڈھیلے پڑے۔ سوری، اٹھو، جلدی سے فریش ہو، اب پہلے آپ ہو جائیں، میں ان کو فیڈ کروا دوں۔ اس کی بات پر سر ہلاتے جمل کا ماتھا چوم کر اٹھتے باتھ روم میں گھس گیا۔ تب تک جمل نے دونوں کو اچھے سے فیڈ کروا کر ان کے ڈائپر بدلے اور انہیں بھی ساتھ ہی تیار کیا۔ زیال نے ان کے نہلانے کا ایک الگ سیٹ اپ بنوایا تھا، جہاں ایک چھوٹا سا ٹب رکھا تھا۔ پانی بھی وہاں نہ جانے کتنے مراحل سے گزر کر گرم آ رہا تھا تاکہ بچے بے ماں نہ ہوں۔ ان کو اچھے سے نہلا کر ٹاول میں لپیٹ کر بیڈ پر لٹایا۔ دونوں ہی رو کر چہرہ سرخ کر چکے تھے۔ چاروں ہڑبڑی میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئے تھے۔ سامنے میشی اور کومل سب کو ناشتہ دے رہی تھی۔ جب ان کو آتے دیکھ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبا گئے۔ دوسرے دن کالج لیٹ جاؤ گی، ڈانٹ پڑ جائے گی، کومل نے اس کے آگے بریڈ اور جیم رکھتے شریر ہو کر پوچھا۔ دوسرے دن کیا پہلے دن ہی پڑ گئی تھی ڈانٹ؟ تو بولتے ساتھ منہ بسورے۔ جب اس کی بات سنتے زیال کا منہ کی جانب جاتا ہاتھ پل بھر کو رکا۔ پہلے دن ڈانٹ پڑی؟ ماتھے پر چکنے لیے استفساریہ پوچھا۔ جب جمل کو احساس ہوا کہ اس نے بتا کر کتنی بڑی غلطی کر لی، وہ جلدی سے اپنی تصحیح کر گئی۔ نہیں، وہ نیو ٹیچر تھے نا، اس لیے وہ جانتی تھی اب وہ اس ٹیچر بیچارے کا کیا حال کرے گا۔ نیو تھا تو اس کی ہمت کیسے ہوئی ڈانٹنے کی؟ یاقوت کا غصہ دیکھ جمل مزید پریشان ہو گئی۔ دیکھتا ہوں اسے تو آج کہتے وہ اپنے ناشتے پر جھک گیا۔ اسے کیا ہونا تھا؟ وہ ٹیچر بیچارہ آئندہ گھر سے نکلنے کے قابل بھی نہیں رہنے والا تھا۔ کہا تھا نا، اب وہ جمل فاد نہیں، جمل زیال خان افندی ہے۔ پامیر اور یاقوت جمل کو لیے کالج چھوڑنے چلے گئے۔ ایک اس کے پیچھے اس کا بڑا بیگ پکڑے چل رہا تھا اور دوسرا اس کے آگے راستہ بناتے ہوئے۔ اس کے لیے یہ 2 گارڈز ہی کافی تھے۔ یاقوت کے کہے کے مطابق جمل کو وہ پروفیسر دوبارہ پورا دن کالج میں نظر نہیں آیا تھا، اور تو اور باقی کے ٹیچرز بھی اس سے آپ بیٹا بیٹا کر کے بات کر رہے تھے۔ یہ دیکھ جہاں کچھ اسٹوڈنٹس حیران ہوئے تھے، وہیں کچھ کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ جیلسی میٹر۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی قوت لگا کر اپنے سفید اندھیرے میں ڈوبی ہوئی حویلی کا بڑا سا داخلی دروازہ کھولا، جو ٹن کے حساب بھاری تھا۔ اس حویلی کی ایک ایک چیز قیمتی اور انوکھی تھی، طرز پر بنا ہوا۔ وہ بھی اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑی خود کو دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ بنوانے والا یا تو کوئی پرانے زمانے کا تھا یا پھر کوئی اس زمانے کا ٹوٹا بکھرا ہوا شخص، جس کی پسند یہ ویران جنگل، یہاں کے فسوں خیزی، تنہائی اور خاموشی تھی۔
یا نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات، وہ خود میں ایک مکمل دنیا رکھنے والا یہاں اس حویلی کا مالک تھا۔ دروازہ کھول کر وہ آدمی پکڑی گاڑی کی چابی گھماتا اندر آیا اور لاؤنج میں رکھ کے گول سوفے پر دھپ سے گر گیا۔ اس کے آتے وہ کتا دوڑتا ہوا اس کے پاس آ جاتا تھا، لیکن آج حویلی میں عجیب سی فضول خیزی چھائی ہوئی تھی۔ لیو مائسان اتنی دیر تک جب اس کا کتا خود نہیں آیا تو وہ خود آواز دے کر اسے بلانے لگا، لیو ویئر آر یو بیبی۔ وہ اس سے سیدھا ہو کر بیٹھتے یہاں وہاں دیکھ کر پکار رہا تھا، لیکن اس کی پکار سننے والا اب اس حویلی میں کوئی موجود نہ تھا۔ جب وہ نہ آیا تو وہ بیچ خود سیدھا ہو بیٹھا۔ لیو آر یو دیئر جواب نہ پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ خاموشی اسے کھٹکی تھی۔ یہاں وہاں دیکھتے وہ آگے آیا، لاؤنج سے ہوتے وہ کمروں کی رہداری میں نکل آیا، جہاں سامنے اپنے کتے کا بے جان وجود دیکھ اس کے قدم بے اختیار لڑکھڑائے۔ اس کا خون نکل کر دور تک بہہ چکا تھا، جس پر اب بہت سی چونٹیاں جمع ہو رہی تھیں۔ لیو لیو میری جان ہو۔ زمین پر بیٹھ سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے زانی سے ہو کر چلانے لگا، لیو اٹھو، تمہیں کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ؟ لیو مجھے بتاؤ۔ وہ بد آواز تھا، اس کے چہرہ ہاتھوں میں لیے بکھلا سا گیا تھا، آنکھوں سے گرم سے روانی سے بہنے لگا، تکلیف حد سے سوا تھی۔ لیو اٹھو نا پلیز، لیو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیو اٹھو۔ اس کتے کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے زانی سا ہوتا چیخ پڑا تھا، نہیں اٹھو نا۔ لیو اوبیس نہیں تھا، اس وقت وہ کوئی چھوٹا سا بچہ تھا جو اپنے کھلونے کے چھن جانے پر رو رہا تھا۔ اسے اس لڑکی پر شدید غصہ آیا اور بینچے اٹھ کر اس کمرے کی جانب گیا جہاں وہ بند تھی، لیکن وہاں کا دروازہ پورا کھلا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، ایک خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے، وہ جلدی سے باہر آیا اور آس پاس کے کمروں میں تراشا، لیکن وہ کہیں نہیں دکھی۔ آئی ول کل یو، وہ وہیں کھڑے داڑا وہ اسے پاگل ہوتے لیو کے پاس آیا۔ لیو تمہیں اس لڑکی نے مارا، بولو نا، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ ایک بے جان کتے سے ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کوئی زخمی انسان اور ابھی اپنے مجرم کا بتا دے گا۔ وہ نہیں اٹھا اور وہ کتا مار چکا تھا۔ وہ منہ اوپر کیے پوری قوت سے چلایا تھا، پوری دھاڑ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ ایک کتے کی موت اسے پاگل کر چکی تھی۔ وہ اپنے کتے کا سر گود میں رکھے چہرہ اوپر کیے کتنی دیر چلاتا رہا، دھاڑتا رہا، پوری حویلی میں اس کے چیخ و پکار کی آواز گونجتی رہی۔ کالج سے آتے سب سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو اٹھا کر چٹا چٹ چوما، دونوں ہی اپنی ماں کو دیکھ کھل چکے تھے، جتنی وہ خوش تھی اس سے زیادہ بچے خوش تھے۔ تم کالج میں کیسے رہتی ہو ان کے بغیر؟ اس کی بےتابی دیکھ کومل شریر ہوتی بولی۔ اتنے میں میڈ اس کے لیے پانی کا گلاس لی، پیچھے سے یاقوت اس کا بیگ اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ زیال جب تک اپنے کچھ کاموں مصروف تھا تب تک یاقوت اور معمیر کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زمل کے پک اینڈ ڈراپ کی اپنے سامنے سے میشی کو دیکھ وہ وہیں رکا، اس کے کندھے پر لٹکا بیگ دیکھ میشی کی ہنسی چھوٹی۔ وہ سچ میں خود ایک کالج بوائے لگ رہا تھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ اس کے کان پر جھکتے دھیمی سرگوشی کرنے کے بہانے اس کا گال چوم گیا۔ میشی اس کے اس حرکت پر دنگ سی رہتی اسے دیکھ لگی۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کا دھیان ان کی جانب نہیں تھا۔ میشی کے پیٹ میں کون عمارتی بچوں کے پاس چلی گئی، سب آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے۔ یاقوت بچوں کی حرکتوں پر زور زور سے کہکا لگا رہا تھا۔ اسی وقت زیال لاؤنج میں داخل ہوا۔ جب زمل کی نظر اس پر پڑی وہ بچوں کو چھوڑے چہ کر اس کی جانب لپکنے ہی لگی تھی جب وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ اس کے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ زمل کے قدم وہیں منجمد ہوئے، سانس رک سی گئی، لبوں کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ اس کی ہیزل آنکھیں میں نمی اتری آئی۔ وہ بڑی سی شال میں لپٹی اپنا آدھا چہرہ ڈھکے ہوئے تھی، لیکن زمل پھر بھی پہچان چکی تھی، یہی حالت اس لڑکی کی بھی تھی۔ آئرہ اپی، اس کے کہنے کی دیر تھی کہ آئرہ اس کے گلے سے لگی پوٹ پوٹ کر روتی۔ دونوں بہنیں ایسے ملی تھی جیسے صدیوں بعد دور سے راہ میں کوئی اپنا نظر آیا ہو۔ انہیں دیکھ پا کے سب بھی کھڑے ہو گئے۔ اپی آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پیچھے ہٹتی اسے ٹٹولنے گئی، لیکن نئے چہروں میں اسے صرف ایک چہرہ اپنا نظر آیا۔ تبھی وہ دوبارہ زمل کے گلے لگتی زاروں قطار رونے لگی، مانو اتنے دن سے ملتی اذیت آنسوؤں کے ذریعے نکال رہی ہو۔ قید سے رہائی کے بعد کی خوشی کیا ہوتی ہے یہ آج کوئی آئرہ خانزادہ سے پوچھتا۔ اس کے ساتھ زمل کو روتے دیکھ زیال کی مٹھیاں ضبط سے بھیجی۔ وہ کب دیکھ سکتا تھا اسے روتے ہوئے؟ اسے بٹھاؤ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ اسے چپ کروانے کا صرف یہی بہانہ ملا تھا۔ جب زمل کو یہ سننا تھا کہ وہ جھٹ سے دور ہوتی، آئرہ کا ہاتھ تھامتے اسے صوفے تک لے آئی۔ میشی دوڑ کر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ یاقوت خود دیکھ کر حیران تھا، میشی وہیں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آئرہ نے اب تک میشی یا اور کسی کو نہیں دیکھا تھا، اس کے مطابق وہ انجان لوگوں میں تھی، نظر اٹھا لیتی جہاں جاتی، جس دشمن جہاں کے پاس جانے کے لیے وہ بے نام مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ یہ سب اسی کی فیملی تھے۔ پانی پیتے ہوئے تھوڑی ریلیکس ہوئی زمل، اس کے آتے تو زحال کو بھول ہی گئی تھی۔ یہ دیکھ وہ اندر ہی اندر جیلس ہو رہا تھا، اگر تھوڑی دیر سے آئرہ کو دکھاتا تو کم از کم اس کا ایک لمس تو مل ہی جاتا۔ شٹ، دل نے جیسے دعائی دی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کو کہاں چوٹ لگی ہے؟ زمل فکر مند سی ہوتی اس سے پوچھنے لگی، جبکہ آئرہ تو اس کے اپنے سامنے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال مسلسل بہہ رہا تھا۔ آئرہ کے منہ سے بے اختیار ایک سی کی نکلی جس سنتے زمل کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ بے اختیار اسے خود سے لگا کے اسے لگتی آئرہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دلاسا دیتی آئرہ کی بڑی بہن لگ رہی تھی۔ اسی وقت پامیر اور بلاس لاؤنج میں داخل ہوئے اور گہما گہمی کو دیکھے ایک پل کو ٹھٹکے تھے۔ آئرہ یاقوت اور زحال کی اوٹ میں تھی جس کے پاس بلاس کی نظر اب تک اس پر نہیں پڑی تھی، لیکن سب کو ایسے جمع دیکھ دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا تھوڑی آگے آئے تھا جب زمل کے ساتھ لگی لڑکی کو دیکھا، آنکھیں پوری کھلتی پھٹتی چلی گئیں، سانس ایک دم رکی، چہرے کا رنگ پل میں متغیر ہوا، دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر آن گرا تھا۔ وہ دھیرے سے پلک جھپکاتا جیسے جو سامنے دیکھا اس پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پڑپڑاتے لب کبھی مسکراتے تو کبھی کپ کپانے لگتے، ہاتھ بے اختیار لرزے تھے۔
سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کے اس کی رکی سانس ایک دم باہر ہوئی۔ وہ صرف لڑکی نہیں ہے، اس کے دل کی ملکہ تھی، اس کی محبت کی اکلوتی وارث۔ ان بھائیوں نے کبھی کسی عورت کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن جو نے دیکھا تھا انہیں وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا گئے تھے، اور سامنے بیٹھی لڑکی اس کا پہلی نظر کا عشق تھی۔ بے ساختہ برلاس کی آنکھوں میں آر کو اتر آیا۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا کر ان کی کپاٹ پر قابو پانے کی ناکام سی کوشش کی۔ پامیر بھی آگے آیا، وہ اب تک اپنے ہی دونوں کندھوں اور سر پر پڑی بار پھٹا رہا تھا، جب نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر گئی، ہاتھ کندھے پر ہی روک گیا۔ وہ بھی اسے پہلی نظر میں پہچان گیا تھا۔ اس نے جھٹ سے برلاس کو دیکھا، جو اسے دیکھ خود پر ضبط کے بند باندھ رہا تھا۔ جمل جو عائرہ کے بال چلاتی اسے چپ کرواتی نظر سامنے کھڑے برلاس پر گئی اور بالوں میں پھرتا ہاتھ وہیں روک گیا۔ برلاس بھائی! منہ سے بے ساختہ اس کا نام نکلا۔ جب عائرہ نے چہرہ اس کے کندھے سے اٹھاتے سامنے کھڑے برلاس کو دیکھا، بھوری آنکھوں کا ملاب جیسے روح کھینچ گیا تھا۔ وہ سانس روکے دشمن جہاں کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، دل اسے دیکھتے ایسے دھڑکنا بھول گیا تھا، آنکھوں سے گرم آنسو کا گولا نکل کر گالوں پر پھسل گیا۔ برلاس! اس کے نازک پنکھڑی سے لبوں نے زیر لب اس کا نام پکارا۔ سب ان کے چہروں کو دیکھ رہے تھے، جو سب کو فراموش کیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم تھے۔ عائرہ تڑپ کر اٹھی، سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی کہ اس کے لگتے برلاس بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس کے لگتے جیسے برلاس کا اپنا دل بھی دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے اس کا سر دیکھا، جو اس کی کسرتی سینے میں منہ دیتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، بنا کوئی شکوہ کیے کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ اس نے کتنا انتظار کیا تھا، نہیں! وہ سب انجان لوگوں میں صرف اپنے محبوب سے جا لگی تھی۔ آج پھر سے بھیڑ میں وہ صرف اپنا لگا تھا، جس کے وجود سے لپٹتے اسے پیاسی روح تک سیراب ہونے لگی تھی۔ ہر کوئی دم ساتھ اس کا تڑپ کر رونا دیکھ رہا تھا۔ برلاس کے ہاتھ پہلو میں ہی گرے ہوئے تھے، یہ دیکھ پامیر نے اس کا پہلو میں پڑا بازو اٹھا کر عائرہ کی کمر پر رکھ دیا۔ جب برلاس نے اسے کو بھری نظروں سے دیکھا، وہ ہاتھ ہٹانے ہی لگا تھا کہ نظر یاقوت پر پڑی، جس نے سر نفی میں ہلاتے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ جتنے مان سے وہ اس کے وجود سے لگی تڑپ کر رو رہی تھی، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا مان ٹوٹے۔ برلاس مجبوراً اسے خود میں بین کیا۔ کہاں تھے تم مما؟ میں نے تمہارا انتظار کیا تھا۔ وہ روتی ہوئی ہچکیاں لیتی بمشکل بولی، تمہیں پتہ ہے وہ کتا ماما مجھے کاٹ رہا تھا۔ اس کی اسکیگی سی بننے لگی تھی۔ ہر کوئی اس کی اب بیتی داستان سنتا اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، جو بچوں کی طرح شکایت کر رہی تھی۔ بس برلاس کی بری آنکھوں میں جمع نمکین پانی گال پر پھسلتا بیڑ میں جذب ہو گیا۔ وہ خود پر اختیار کھو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے مزید خود میں بین تھا، اپنے ہی الفاظوں کی بازگشت کانوں میں سنائی دی۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اس کی ہم شکل کے ساتھ زندگی گزاروں، جس نے میری تین بہنوں کی زندگی برباد کی۔ اس کے اثار کی گرفت ہلکی پڑ گئی، لیکن اس کا یوں ہچکیوں میں رونا تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے جمل کو دیکھا، جو پلک جھپکاتی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ عائرہ آپ بھی! قریب آتے اسے دھیرے سے پکارا۔ اس کی آواز پر وہ سوں سوں کرتی پیچھے ہٹی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ برلاس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں، لیکن عائرہ وہ ایک دم ٹھٹکی تھی۔ اس نے بے یقین سی نظروں سے برلاس کو دیکھا۔ وہ یہاں کیسے تھا؟ اس کے اندر ایک سوال نے سر اٹھایا۔ یہاں تک آتے وہ باہر اپنے سیکورٹی گارڈز دیکھ چکی تھی کہ اسے اپنا آپ کسی جنگی بارڈر پر محسوس ہونے لگا تھا۔ کون اس علاقے سے ناواقف تھا؟ اس جگہ کی دہشت سے سیاہ ماسک پہنے افراد ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں پکڑے، جنہیں دیکھ اس کی سانسوں کی گنتی جیسے کم ہو رہی تھی۔ وہ تو آگے آ کر جمل کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی، لیکن برلاس یہاں! اس نے گردن موڑ کر اپنے آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ جب میشی اور کومل کو دیکھ وہ سانس لینا بھول گئے، آنکھیں ایک دم پھیلیں۔ یہ برلاس کی فیملی تھی۔ اس نے سانس روک کے گردن موڑ کر برلاس کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ پر براؤن جیکٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بال، چہرے پر رقم ہوئی اذیت۔ یہ اس کے برلاس کے گھر والے تھے، تو کیا وہ سچ میں ایک مافیا سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ سوچ ہی عائرہ قدم لڑکھڑا گئی۔ جمل نے بے اختیار اسے گرنے سے بچایا۔ اس کے سر پر تو جیسے کشمیر کے سارے پہاڑ ایک دم آن گرے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں، وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے سانس روکے برلاس کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے گرم سیال ایک بار پھر جسے معصوم سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک خطرناک مافیا کا حصہ تھا، لیکن جہاں اتنا بڑا جھٹکا لگا وہیں پھر سے جمل کو دیکھو اسے کہیں نہ کہیں حوصلہ مل رہا تھا۔ آپ بیٹھیں پلیز۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ جمل نے اسے پھر سے صوفے پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھمایا، لیکن وہ نہیں پی پائی۔ برلاس اسے چھوڑ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اسے عائرہ کو اس وقت اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اسے کھانے کا پوچھو اور مجھ سے بھی پوچھ لو۔ آخر میں جیسے دانت پیستے زحال کے اس انداز پر سب کی ہنسی چھوٹی۔ جمل پھر بھی اپنی بہن کے لیے پریشان بیٹھی تھی۔ تم جل رہے ہو؟ لگے ہاتھ کومل نے چھیڑا، جب زحال نے نظریں گھما کر اسے گھورا۔ اس کی جیلسی سب نے نوٹ کی تھی۔ اب وہ اپنی بیوی کی توجہ ایک عورت ذات پر بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ شٹ اپ! اسے شٹ اپ کال دیتے ساتھ ہی کومل کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ بدتمیز! اس کی اس حرکت پر اب کومل کلس کر بولی تھی۔ لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میڈ اور سدیس ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر چکے تھے، باقی سب بھی فریش ہو کر اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ برلاس نہیں آیا تھا۔ اس کی جگہ خالی دیکھ جمل کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ اس کے ملال میں مزید شدت آ گئی تھی۔ جو برلاس سائیں سے کہو لنچ کے لیے باہر آئے۔ جمل کے حکم دیتے میڈ دوڑ لگا گئی۔ اتنے میں زامل اور زالے بھی رونے لگے تھے۔ چلو اب وہ بھی اپنے باپ کی طرح جل رہے ہیں، پکڑ لو انہیں ورنہ پورا کشمیر اپنے سروں پر اٹھا لیں گے۔ اس کے کہتے جمل مسکراتی ان کے کاٹ کی تک آئی اور دونوں ہی لیٹے ٹرسمس
کر رہے تھے مانو رونے کی تیاری پکڑ رہے ہوں۔ دونوں کے سروں پر لگے جھومر کا بٹن آن کرتے وہ گھومنے لگا تھا، ساتھ اس میں سے بچوں کی ٹیون بجنے لگی۔ اسے سنتے دونوں ایک دم چپ ہو گئے۔ جمل واپس آتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن آج سارا دھیان آئرہ پر تھا۔ اتنے وقت بعد اسے بھی تو کوئی اپنا ملا تھا۔ اپنے میکے سے آنے والی اپنی بہن کو دیکھ وہ اندر سے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جب اس کی توجہ وہاں دیکھ سیالنے والے زہر مار رہا تھا، بار بار اسے کبھی کوئی چیز مانگتا تو کبھی کوئی چیز۔ جیسے جمل کے علاوہ سب نے نوٹ کیا، ایک وہی تھی جو آج بے وفائی کر رہی تھی۔ بلاس کپڑے تبدیل کرتا کھانے پر آ گیا۔ کیسے ممکن تھا اس کی لاڈلی بہن بلائے اور وہ نہ آئے؟ آتے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ رہی تھا کہ نظر اپنے سامنے ساتھ والی کرسی پر پڑی، جہاں بیٹھی ساکت سی آئرہ اسے ہی معصومیت بھرے چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ بلاس نے اپنی تینوں بہنوں کو دیکھا جو اپنی اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے وہاں بٹھایا تھا۔ بلاس تو بس ٹھنڈی آب بھر کر رہ گیا، وہیں بیٹھ کے اپنی پلیٹ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ جیسے ہی چائنیز کی طرف بڑھایا، میشی بول پڑی، آئرہ بلاس کی پلیٹ میں کھانا ڈالو۔ سب کے سامنے اپنے نام پر آئرہ تھوڑی جذبت سی ہوئی۔ بلاس نے آنکھوں میں شک گھورا، اب کہہ ہی دیا تھا تو کیسے ممکن تھا وہ نہ کرتی؟ اٹھ کر وہ بلاس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتی رہی جب تک بلاس نے بس نہ کہہ دیا، لیکن وہ خاموش تھا۔ شاید اس سے مخاطب نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن جتنا وہ کھانا ڈال چکی تھی اور ڈال رہی تھی، اتنا تو وہ 10 دن تک کھاتا ہی رہے گا۔ بس جانور نہیں ہوں میں، تڑک کر بولتے آدھا کھانا واپس سے ڈال دیا۔ آئرہ اپنی غلطی پر شرمندہ سی ہوتی معذرت کرتی واپس سے اپنے کھانے پر جھک گئی۔ دونوں کے بیچ یہ خاموشی سب کو چبھ رہی تھی، سوائے ان دونوں کے۔ وہ اندر ہی اندر کتنی سوچوں میں الجھ رہی تھی۔ بلاس جانتا تھا، لیکن وقت کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس وقت سے دلیلیں دے رہا ہوتا، سمجھا کر اپنے اعتماد میں لے رہا ہوتا، لیکن اب اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ جو بھی سوچے، عثمان پاکستان آنا چاہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ سب کھانا کھاتے زیال کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ واؤ، پھر تو ہمیں ان کی اچھی خاصی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ پامیر کے چیک کر بولنے پر سب خواتین کو اندازہ ہوا وہ کوئی ان کا دوست یا بزنس پارٹنر ہے۔ کرنی تو ہے، وہ اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی پاکستانی، اور میری نظر میں ایک لڑکی ہے۔ بولتے ہوئے اس کی نظر پلیٹ پر جھکی چمن مارتی آئرہ پر تھی۔ بلاس کی بھی نظریں اسی وقت زیال کی جانب اٹھی۔ تبھی اس کی نظریں آئرہ پر دیکھ اس کی بات پر دل زور سے دھڑکا تھا اور پھر بند ہو گیا۔ چہرے کا رنگ یکساں تبدیل ہوا، دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لی ہو۔ دیٹس گریٹ، کب آ رہا ہے آپ کی بار؟ یعقوب مخاطب ہوا۔ اس کے بعد وہ آپس میں کھانے کے دوران سرسری اپنے کام کی باتیں کرنے لگے۔ جب بلاس ایکسکیوز می کہتا اٹھ کر باہر نکل گیا، آئرہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے بالکل اوجھل نہ ہو گیا ہو۔ میڈ اپنے کام پر لگ چکی تھی۔ یعقوب زیال کے ساتھ کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی، سردی مزید شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ سدیس نے لاؤنج کے سارے پردے گرا دیے تھے، دیواروں میں نصب سارے ہیٹر آن کر دیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے لاؤنج میں گرمائش بڑھتی گئی، اتنی کہ صرف ایک شال سے سب کا گزارا ہو رہا تھا۔ پامیر پچھلے 4 دنوں سے گھن چکر بنا، کبھی ہاسپٹل سنبھالتا، کبھی دارالامان کے کام سنبھالتا۔ مہینے کی شروعات تھی، جتنی ڈونیشن ان کو کرنی تھی وہ ساری پامیر نے سنبھالی تھی۔ آج وہ گھر ہی رکا تھا۔ آئرہ بیٹھی ان تینوں کے بیچ بظاہر مسکرا رہی تھی، لیکن دل جیسے بے چین تھا۔ بلاس نے اب تک اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ اس سے پوچھا وہ کہاں تھی، کتنی تکلیف میں تھی، نہ اپنے جھوٹ پر کوئی ندامت ظاہر کی۔ یہ سارے سوالوں سے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن ایک چیز وہ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، وہ تھی جمل فات۔ اتنا خوش دیکھ آئرہ اندر ہی اندر جیسے پرسکون سی ہو رہی تھی۔ صحیح وقت پر جمل کا مل جانا بلاس کے جھوٹ کا اثر بہت حد تک کم کر گیا تھا۔ اگر وہ لوگ دہشت گرد تھے بھی تو کم از کم ظالم نہیں تھے، خاص طور پر اپنی بیویوں کے لیے۔ ان کے گھر کی عورتوں کے ٹھاٹھ ہی بتا رہے تھے کہ وہ لوگ کتنے عیش سے رہ رہی تھیں، لیکن ابھی بھی بہت سے راز اس پر افشاں ہونے باقی تھی۔ آپ کو ایک چیز دکھاؤں؟ جمل گم سم سی بیٹھی آئرہ کا کندھا ہلاتی چیک کر بولی۔ اس نے مسکرا کر سر دھیرے سے اس بات میں ہلایا جب جمل اٹھ کر اپنے بچوں کا کاٹ گھسیٹتی اس تک لائی۔ آئرہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جب جمل نے زامل کو نکال کر آئرہ کے آگے کرتے اس کی گود میں دیا اور خود اپنی پھول سی روئی جیسی گڑیا کو باہر نکالا۔ دونوں ہی اپنی مٹر مٹر سی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ آئرہ ایک دم ٹھٹکی اور بے یقینی سے جمل کو دیکھا جو شرارت سے مسکراتی اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ یہ کس کے بچے؟ ہاں، وہ چاہ کر بھی سیدھا یہ نہیں کہہ پائی کہ یہ تمہارے بچے ہیں، کیونکہ جمل آج بھی ویسی ہی چھوئی موئی سی گڑیا تھی، لیکن اس کی خوبصورتی مزید نکھر گئی تھی۔ آخر کو پلکوں پر بٹھانے والا شوہر ملا تھا، کیسے نہ اس کی محبت کا رنگ چڑھتا۔ میرے، جمل نے چہہ کر بتایا، جسم میں جیسے گدگدی سی ہو رہی تھی۔ آج وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ لفظوں میں بیان کر پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے میرے لفظ پر آئرہ نے تیزی سے گردن موڑ کر دونوں روئی جیسے کالوں والے گولو مولو سے بچوں کو دیکھا۔ وہ اب تک یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی وہ چھوٹی سی لڑکی اتنی خوبصورت دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ زامل، زالے، چیک کر دونوں کے نام بتائے۔ جب اسی وقت میر بخش اندر آتا سر جھکا کر کھڑا ہوا۔ بی بی صحیح، بلاس آئی نے بچوں کو منگوایا ہے۔ وہ سر جھکائے مؤدب انداز میں مخاطب ہوا۔ بلاس کے نام پر آئرہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اوکے، لے جائیں۔ جمل نے دونوں کو اچھے سے کمبل میں لپیٹ کر اس کی گود میں تھما دیا۔ وہ بھی دونوں کو پیار کرتے باہر لے گیا۔ آپ ریسٹ کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی طبیعت بوجھل محسوس کرتے خود ہی بول پڑی۔ آئرہ نے مسکرا کر سر ہاں ہلایا۔ ہاں، اس کمرے میں لے جاؤ، شام تک ریسٹ کر لیں، پھر چائے پارٹی کریں گے۔ کومل نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کیا جسے دیکھ جمل نے فوراً اسے مڑتے گھور کر دیکھا، لیکن اب کیا وہ اسے لیے اسی کمرے میں چلی گئی اور چھوڑتے واپس آ گئی۔ بلاس ہمیں جان سے مار دے گا،
واپس آتے دھیمی سی سرگوشی کی، کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بچہ ہے، غلط کر رہا ہے اپنے ساتھ بھی اور اس بیچاری کے ساتھ بھی، ہمیں ہی ان کو سیدھی ٹریک پر لانا پڑے گا۔ بولتے ایک بادام اٹھا کر منہ میں ڈالتے چبایا۔ ان دنوں اس کے اتنے موڈ سوئنگز ہو رہے تھے، کبھی مستی کے موڈ میں آ جاتی، کبھی حد سے زیادہ سنجیدہ ہو جاتی، اور تو اور اس کی سانولی رنگت بھی نکھر رہی تھی۔ یہ ہونے والے بچے کی وجہ سے تبدیلی تھی جو اس کے وجود میں ہو رہی تھی۔ ویسے تمہارا یہ جل کوکر شور کب سے رشتے والی آنٹی بن گیا؟ اس عثمان کے لیے کسے پسند کر لیا اس نے؟ وہ عثمان کو جانتی تھی جتنی اس کی ان کے ساتھ دوستی تھی، اس تھوڑے کم عرصے میں اس کی بھی سلام دعا تھی۔ پتہ نہیں، اگر آئرہ کا سوچتے ہوئے نا میں قتل کر دوں گی ان کا۔ زمل جل کڑ کر بولتی، خود بھی ٹانگ سمیٹ کر اس کے ساتھ بادام کھانے کے بیچ بیٹھی ان کی باتیں سن بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ کچھ حد تک دھیان اپنے موبائل کی اسکرین پر تھا جہاں ان کے نامدار شوہر کی رومانس سے بھری باتیں پڑھ کر وہ وہیں بیٹھی بلش کر رہی تھی۔ وہ زنجیروں میں جکڑے نیم بیہوشی کی حالت میں کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، میری بہن کو چھوڑ دو۔ یہ جملہ وہ اب تک 1000 بار بڑبڑا چکا تھا، پورا بدن جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ پچھلی رات ہی یعقوب نے بیلٹ سے اس کی اچھی خاصی ٹیوننگ کرتے اس کی چیخیں بلند کروائی تھی۔ تکلیف اس حد تک تھی کہ وہ موت کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں اسے صرف اذیت دی جا رہی تھی۔ ایک برسوں کے پیاس سے پاس پانی کا کنواں لا کر اسے مزید تڑپایا جا رہا تھا۔ آج نوفل رحم خانزادہ اپنی موت کے لیے ویسے تڑپ رہا تھا، پل پل اسے اپنی گناہوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اپنے اس وقت کو رو رہا تھا جب اس نے پاشا بے کی بیوی کو کڈنیپ کرنے کا سوچا، اسے تھپڑ مارا۔ آج اندازہ ہو رہا تھا کتنی بڑی غلطی تھی۔ اس کا دل کیا وقت پیچھے لے جائے، اپنا وہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دے جس سے اس نے زمل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ لیکن اب کیا ہم غلطی کرتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہر غلطی، ہر گناہ کی سزا مقرر ہے، پھر چاہے وہ دنیا میں رہتے اس درندے کی صورت میں ملے یا ایک دردناک سزا جس میں انسان پل پل موت کی دعا مانگے۔ لیکن جتنی دعائیں مانگے زندگی اتنی ہی اور لمبی ہو جائے۔ وہ کرسی پر بے حال سا پڑا اپنے ماضی کے گناہوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کسی کے غرانے کی آواز آئی۔ یہ بھیانک غراٹ پر نوفل نے سر اٹھاتے اپنے سامنے دیکھا۔ پوری کال کوٹری میں صرف اس کے سر پر ایک سفید بلب لٹک رہا تھا، باقی چاروں جانب گھوپ اندھیرا تھا۔ ایسے میں اتنی بھیانک آواز میں غراتا ہوا کون آ رہا تھا، یہ سمجھ پانا نوفل کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں یہ غراٹ اس کے قریب آتی تھوڑی روشنی میں اسے کسی جانور کے اگلے 2 پیر نظر آئے۔ نوفل کی نظر ان پر پڑی اور اوپر اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے بھورے بالوں والا شیر اس کے سامنے نمودار ہوا تھا۔ اسے دیکھ نوفل رحم خانزادہ کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ رنگ ایسا سفید پڑا تھا مانو کسی نے چہرے پر سفید پینٹ کر دیا ہو۔ اس شیر کی گردن میں ایک بھاری بھرکم زنجیر بندھی ہوئی تھی جس کا سر پکڑے پیچھے سے ایک اور بیسٹ نمودار ہوا تھا جسے دیکھ نوفل کی سانس ہی بند ہو گئی تھی۔ دو خونخوار جانوروں کو دیکھ پل میں اس کا بدن پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ وہ شیر جن خون اشام نظروں سے نوفل کو دیکھ رہا تھا، صرف زنجیر اس کے مالک کے ہاتھ سے چھوٹنے کی دیر تھی کہ وہ نوفل رحم خانزادہ کی ہڈیوں تک نہ چھوڑتا، ایک لمحے میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ لیکن یہ سزا بھی کم تھی ایک 20 کی بیوی کو ستانے والے کے لیے۔ پیچھے سے یعقوب اس کے لیے کرسی آگے لایا جس پر بیٹھتے پاشا نے ٹانگ پر ٹانگ دھری اور عین اس کے مقابل بیٹھا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اشفاق تاثر چہرے پر لیے۔ تم میری بہن کو چھوڑ دو۔ اس کی وہی رٹ پھر سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ پاشا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ مکافات برداشت نہیں ہو رہا؟ اس کی بات پر نوفل کی روح تک کانپ اٹھی۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا مرد کے کیے گئے زنا کی سزا اسے اپنے ہی گھر میں کیسے ملتی ہے۔ وہ سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایک معصوم بچی کے ساتھ زنا کرتے وقت اپنی بہن کا ایک بار بھی خیال نہیں آیا تھا۔ الفاظ تھے کہ چابک سیدھا نوفل کے لرزتے دل پر برسے تھے۔ اگر یہ خیال آ جائے تو کیوں آج زنا کا گناہ سر عام ہو جائے، ہر مرد جو مرد ہوتے ہی نہیں نہ مرد کہیں کہ یہ سوچ کر اس گناہ کبیرہ سے بچ جائے جس کی معافی بھی خدا دے دے تو جنت میں پھر بھی اپنے دیدار سے محروم رکھے۔ کیا یہ سزا کم ہے؟ یعقوب! پاشا کی آواز پر یعقوب نے ایک لوہا کاٹنے والا پاورفل سیزر اس کے ہاتھ میں پکڑائی جس دیکھ نوفل کے چہرے کا رنگ ایک بار پھٹ تھا۔ لیکن کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے میری صورت میں، شفقت بھرے سارے لہجے میں بولتے اس نے زنجیروں میں جکڑے نوفل کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ بری طرح سے لرزا ہوا اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹتے اس کی دل خراش چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اس کی چیخ پر پیچھے کھڑا شیرو اتنی زور سے دہاڑا کہ روح کھینچ لینے والے درد میں بھی نوفل کا منہ بند ہو چکا تھا۔ خون کا ایک فوارہ نکلتا سیدھا پاشا کی شرٹ پر آ گرا تھا۔ آنسوؤں کا سیلاب نوفل کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ درد ہر سے سوا تھا مانو کوئی اسی جلتی بھٹی پر کھڑا کر کے چھوڑ دیا۔ اس کی انگلی پاشا نے پیچھے اچھالی جسے شیرو ایک ہی جس میں اچھل کر منہ میں لے گیا۔ یہ منظر قیامت تھا۔ اسے دیکھ نازک دل والوں کا دل پھٹ جائے، لیکن یہ درندے پتھر دل مشعور تھے، ان میں احساس نامی چیز نہیں تھی۔ زمل فات کے ساتھ جو کیا یہ اس کی سزا۔ وہ سر برفیلے لہجے میں بولتا دوسری انگلی پر یہی عمل دہرا گیا۔ نوفل سر جھکائے زور سے آنکھیں میتا یہ جان لیوا درد برداشت کرنے کا، لیکن درد اس کی جان ریزہ ریزہ کر کے نکال رہا تھا۔ اس کا درد لفظوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک شیر کا خوف اسے درد سے چلانے میں نہیں دے رہا تھا جو مزے سے اس کے ٹکڑے کھا رہا تھا۔ یعقوب نے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس کا طریقہ منہ میں بندوق رکھ کر ساری میگزین اس کے منہ میں خالی کرنے کا تھا، لیکن ایسے ٹکڑے صرف یہی بیسٹ کرتا تھا جو انسانی روپ میں کسی خونخوار جانور سے کم نہیں تھا۔ صحیح اسے بیسٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس کی پٹی نہیں ہوگی آج، اسی درد میں یہ پل پل مرے گا۔ سر برفیلے لہجے میں بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی کے ساتھ نوفل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ خدا کے لیے مجھے ایک ہی بار مار دو۔ وہ
اب اپنی موت خود مانگ رہا تھا۔ پل پل مرنے سے اچھا تھا ایک بار ہی مار جاتا۔ اس کی بات پر وہ بھی سے ایک دم مڑتا، اسے گھون پر نظروں سے دیکھتا اس کی گردن ایک ہی جس میں دبوچ گیا۔ ماروں گا بہت جلد، پہلے ذمل فات کو دینے والی تکلیف کی سزا کاٹ لو، پھر سہیل خان افندی کی بیوی کو ہاتھ لگانے پر جو بدتر موت میں تمہیں دوں گا نا، اس پر تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے شیرو کو کھلاؤں گا۔ آخر کو تمہاری بہن کو ڈھونڈ نکالنے پر اس کا بھی کچھ انعام بنتا ہے۔ وہ غیر آلود لہجے میں سیدھا اس کے منہ پر جھکا خون نشام انداز میں گھرایا تھا۔ اس میں اور پیچھے کھڑے اس منو بھاری چہر میں رتی برابر فرق بھی نہ تھا۔ دونوں ہی اپنے دشمن کو دور سے بھی اپنے قہر سے مار دیتے تھے۔ نوفل کی روح جہاں اس کی باتوں پر قبض ہوئی تھی، وہیں اس کی آخری بات پر اسے ایک جانب سے جیسے زندگی سی مل گئی تھی۔ اس کی گردن ایک جھٹکے میں چھوڑتے ہوئے جیسے ہی مڑا، نوفل کے الفاظ ایک دم اس کے قدم ایک بار پھر وہیں زنجیر کر گئے۔ مجھے مار بھی دو تو تمہارا دشمن پھر بھی زندہ رہے گا، اور وہ میری طرح تمہاری بیوی کی عزت کا نہیں، اس کے خون کا پیاسا ہے۔ اس کی بات پر پاشا ایڑی کے بل اس کی طرف گھوما تھا اور خون خوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کون ہے وہ؟ ساتھ برفیلے لہجے میں استفساریہ پوچھا۔ جب نوفل پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع ہوا اور ہنستا ہی گیا، اسے یوں ہنستے دیکھ یعقوب نے پیچھے سے اپنی بندوق اس کی گردن پر دے ماری، جس سے اس کے ہنسے میں تھوڑی کمی آئی، لیکن پھر بھی وہ شیطانی ہنسی ہنستا رہا، ڈھونڈتا رہا۔ اسے اب اپنی بہن کا ڈر بھی نہیں تھا، وہ صحیح سلامت تھی۔ اب موت کبھی بھی اسے آئے، اسے فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اب جب بھی موقع ملے گا وہ تیری بیوی کو سیدھا موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ بھی سے ایک پل کو وہیں تھام گیا اور ہاتھ کی مٹھی پوری قوت سے بھیجتے ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر دے مارا، جس کے لگتے نوفل کے منہ سے خون کی فوار نکلی۔ اس کا کالر دبوچتے اپنے مقابل کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ تجھے اب تب تک اذیت کی مور ماروں گا جب تک اس خبیث کا نام نہیں دیتا، اس کے بتانے تک تو روز روز پل پل اپنی موت مجھ سے مانگے گا۔ اس کی بات پر نوفل کی ہنسی تھمی۔ نہیں، تو مجھے ابھی مار دے، آ مار، میں نے تیری بیوی کے ساتھ تجھ سے پہلے ایسے پہلے وہ کچھ اور بولتا۔ پاشا کے پیچھے ہٹتے یعقوب نے اپنا بیلٹ نکالا اور تیز دھڑا دھڑ اس کے وجود پر برس پڑا۔ پورے کمرے میں ایک بار پھر نوفل کی دل خراش چیخیں بلند ہوئی تھی۔ پاشا کے باہر نکلتے شیرو بھی اپنے گلے میں بندھی زنجیر کو گھسیٹتے اس کے پیچھے پیچھے نکل آیا۔ پیچھے یعقوب کتنی دیر درندوں کی طرح اسے مارتا خون سے لت پت کر گیا۔ بلاس کے اندر عائرہ کو دیکھ بہت سی تکلیفوں نے سر اٹھایا تھا، جنہیں کام کرنے کے لیے وہ کتنی دیر زامل اور زالے کے ساتھ لگا کھیلتا لا، لیکن ذہن میں بار بار زیال کی نظریں عائرہ پر دیکھ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ اگر وہ عائرہ کی شادی عثمان سے کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ جب زامل کے گر گر کی آواز آئی، وہ خود سے کھیلتا اپنی نہ سمجھ آنے والی بولی میں نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ زالے اپنے ننھے ہاتھوں کو آپس میں ملائے اپنے بلاس چاچو کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو اس نے اپنی جیکٹ میں چھپا کر بیلٹ سے کس کر سینے سے لپیٹا ہوا تھا۔ باہر کی جان لیوا سردی چاہ کر بھی ان ننھی سی جانوں کو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی عائرہ کے بغیر حسین تھی اور وجہ اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کے روئی سے گال چومے۔ میرے کیوٹ سے بچے، ڈنڈلاتے دونوں کو مزید خود میں بھیجا۔ زامل کی گر گر بند ہوتی اسپیکر چالو ہو گیا۔ وہ آج بھی اپنے چاچو کی تشنگی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ منہ پھاڑ کر روتے ہوئے احتجاج کرنے لگا، جس پر بلاس کی ہنسی چھوٹی۔ زندگی سے بھرپور کہکا کتنے ہی دن بعد ان واجبوں نے سنا تھا۔ وہ بھی جیسے اپنے چھوٹے شوق کی کہکوں کو عادی ہو گئے تھے۔ ان کے بغیر تو آج جانب جیسے ایک فضول خیزی سی چھا چکی تھی۔ وہ دونوں کو لیے اندر آیا۔ سامنے ہی لان میں ذمل میڈ کو دونوں بچوں کے چھوٹے چھوٹے گلوز پکڑا رہی تھی، شاید دھونے کے لیے۔ ان کے کپڑے ابھی لانڈری کے لیے نہیں جاتے تھے، کیونکہ مسز زیال کا کہنا تھا کہ وہ بڑے کپڑوں میں گم ہو جائیں گے۔ یہ تھا بھی 1-1 انچ کے چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے گلوز، جو لایا بھی ان کا شاہ چاچو تھا۔ وہ کیسے گم کر دیتی؟ یہ لو، بھوک لگی ہے ان کو۔ اپنے جیکٹ کی زپ کھولتے دونوں کو باہر نکالا۔ جب ان کو اس کی جیکٹ میں گھسے دیکھ ذمل کی ہنسی چھوٹی۔ اسے ہنستے دیکھ بلاس دھیمی سی مسکراہٹ مسکراتا بچے سے تھما کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ذمل وہیں کھڑی سے جاتے دیکھ رہی۔ تھوڑی دیر تک ہونے والے بلاس کی گنتی وہ خود ہی شروع کر چکی تھی۔ بلاس نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ اس کے قدموں کے ساتھ سانس تک رکی۔ وہ بنا پلک جھپکائے سانس روکے کھڑا سامنے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جب عائرہ بیڈ پر بیٹھی اس کی جانب پیٹھ موڑے اپنے زخم سے رستا خون صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے بہہ بہہ کر اس کا لباس تک خون آلود کر دیا تھا۔ وہ کتنا گہرا زخم تھا یہ نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے نکلتے خون میں رنگی بیڈ پر پڑی کاٹن نظر آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ بلاس کے دل کی دھڑکنیں مدھم ہوتی۔ اسے نظریں پھیرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں پھیر پایا۔ اس کی لو دیتی نظریں عائرہ کی نازک کمر سے آج ہٹنے سے انکاری تھی، لیکن تب بھی لفظوں کی بازگشت ایک بار پھر کانوں میں گونجی۔ وہ اس کمینے کی بہن ہے، اس کی ہم شکل۔ لفظوں نے اسے ایک دم جھٹکا لگایا۔ جب اس کے قدموں کی آواز پر عائرہ بدک کر بیڈ سے اٹھی، اس نے اپنے سامنے دیکھا، ایک دم گھبرا سی گئی، شرٹ آتن سے چھوٹتی خود ہی نیچے ڈھلک گئی۔ وہ ڈر جانے کے باعث اب بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ بلاس نظریں چراتا آگے اور جیکٹ نکال کر سائڈ کوچ پر پھینکتے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ آپ یہاں؟ اسے یہاں ٹھاٹ سے بیٹھے دیکھ وہ مزید گھبرانے لگی۔ پہلی بات یہ گھر میرا ہے، اور دوسری بات آپ کھڑی بھی اس وقت میرے کمرے میں ہیں۔ وہ بنا مڑے روکھے سے لہجے میں بولا۔ جب عائرہ اس کا طرز مخاطب دیکھ بری طرح سے ٹھڑکی، لیکن اس سے زیادہ شرمندگی
اس کے کمرے میں ہونے پر ہو رہی تھی۔ اسے لگا تھا اسے کوئی گیسٹ روم دیا گیا، لیکن وہ تو اس دشمن جہاں کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی جہاں وہ سوتا تھا۔ اف، یہ عاشقوں کے دل چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والے۔ آئرن جلدی سے وہ سارے کارٹن اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکی اور فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے سامنے ٹیبل پر ہی رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بیگ پر کیا ہوا ہے؟ بنا مڑے پھر سر لہجے میں پوچھا، ساتھ اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ چوٹ لگی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ یہ چوٹ اس کے لیے ناسور بن رہی تھی۔ اسے بس درد محسوس ہوتا تھا۔ نظر کب آتی تھی اس زخم کو بھرنے کے لیے اسے خصوصی توجہ کی ضرورت تھی، جو یا تو کوئی ڈاکٹر دے سکتا تھا یا کوئی اپنا بہت قریبی، اور قریبی تو اب سامنے بیٹھا وہ دشمن جہاں تھا، لیکن اب ان کے بیچ کوئی ایسا جائز رشتہ نہیں تھا کہ وہ اسے ہاتھ بھی لگا پاتا۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ انداز وہی روح کا تھا، لیکن اس کے الفاظ ہی جیسے آئرہ کا آدھا درد ختم کر گئے تھے۔ اف، جب وہ خود ہاتھ لگاتا تو کہاں بچنا تھا۔ اس گہرے زخم نے اس کے یار کلام سے اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ آئرہ خود کو اس کے کمرے میں بے چین سی محسوس کرتے باہر نکل آئی۔ بنا کسی رشتے کے اس کے اتنے قریب ہونا شیطان ہزار وسوسے دل میں ڈال رہا تھا۔ اپنا خیال رکھو، کیونکہ تمہیں درد دینے کا حق اب صرف بلال سے ہے۔ اس کے ساتھ برفیلے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس سے اس وقت خوف کھایا جا سکتا تھا۔ باہر آتے اس نے یہاں وہاں دیکھا، لاؤنج پورا خالی تھا۔ سردی کی وجہ سے سب جلدی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، کسی کو نہ پا کر وہ مزید بے چین سی ہوتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ شال بھی بلاس کے کمرے میں بھول آئی تھی، صرف ریشمی دوپٹے میں اس کا نازک بدن سردی میں برف مان رہا تھا۔ اوپر سے یہ ٹھٹر تھی سردی سیدھا اس کی شرٹ کے نیچے چھپے زخم پر وار کر رہی تھی۔ وہ بیٹھی ہاتھوں کو آپس میں رگڑتی سردی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی جب باہر سے یاقوت اور جیال آتے دکھائی دیے۔ دونوں ہی باتیں کرتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے بیٹھی آئرہ کو دیکھ دونوں قدم اپنی اپنی جگہ زنجیر ہوئے۔ انہیں دیکھ آئرہ ایک جھٹکے میں اٹھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یاقوت نے پوچھا تھا۔ اسی پر میشی بھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ میں آئرہ سے ٹھٹرتی سردی میں بات کرنا پانا بھی محال ہو رہا تھا۔ میشی اب یاقوت کی سوالیہ نظریں اپنی بیوی پر تھی، جو خود کے آئرہ سے غافل ہونے پر خاصی شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ گیسٹ روم ریڈی نہیں تھا، اس لیے آئرہ کو بلاس کا کمرہ دیا تھا۔ اس نے نظریں چراتے کہا، جب اس کی بات پر جیال اور یاقوت دونوں کو اچھا لگا۔ باقی کمرے ختم ہو گئے؟ جیال کے اسپاٹ انداز پر میشی مزید گھبرا گئی۔ اسے میرے کمرے میں چھوڑو، صبح ہوتے میں لاہور چھوڑ آؤں گا۔ جیال کے کہتے میشی فوراً آئرہ کو بازو سانتے جمل کے کمرے میں لے گئی۔ جیال وہیں صوفے پر بیٹھا امیر بخش کو آواز دینے لگا۔ یاقوت بھی اسی کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ جب جیال نے اسے نظریں ترچھی کر کے دیکھا، یاقوت نے ایک آئی برو اچکائی جیسے پوچھ رہا ہو، کیا ہوا؟ تمہاری بیوی اس کمرے میں ہے؟ کہتے ساتھ اشارہ بھی کیا، ایک یہاں موجود ہے، اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ وہ بھی آگے سے ڈھیٹ بنتا وہیں صوفے پر ٹانگیں سیدھی کرتا جیال کی گود میں سر رکھ گیا۔ تبھی امیر بخش بھی آ گیا۔ یہ لاؤنج کے ہیٹر آن کیوں نہیں ہے؟ آئرہ کو سردی میں ٹھٹرتی دیکھ اسے غصہ آیا تھا۔ جو سسٹم یہاں موجود تھا اس میں بغیر شال کے بھی اتنی سردی نہ لگتی، لیکن آئرہ کو اس ٹمپریچر کی عادت نہیں تھی۔ تبھی اس کی کلفی جم رہی تھی۔ معذرت صحیح، میں نے تمام ہیٹرز آن کیے تھے، پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ وہ مؤدب انداز میں سر خم کرتا دیکھنے چلا گیا۔ جو آسمان کب آئے گا؟ سوال پوچھتے ساتھ ہی جیال کا ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا، جو اشارہ تھا کہ مالش کر دیں۔ وہ 2-3 دن تک آ جائے گا، جواب دیتے وہ ساتھ ساتھ اس کے سر کی مالش کرتے خود بھی پیچھے صوفے پر سر ٹکا گیا۔ جمل آئرہ کو دیکھ بے حد خوش تھی۔ وہ بچوں کو ٹھنڈ کی وجہ سے کمرے میں جلدی لے آئی تھی، تبھی آئرہ کا خیال ذہن سے نکل گیا، لیکن اب اسے اپنے سامنے دیکھ وہ بے حد خوش تھی۔ بہت پیارے ہیں تمہارے بچے، مجھے یقین نہیں آ رہا تم ماما بن گئی ہو۔ وہ بھی بے یقین تھی لیکن بے حد خوش تھی۔ زالے کو گود میں لیا، کبھی ایک گال چومتی کبھی دوسرا۔ زامل تو ہاتھ لگانے پر منہ پھاڑ رہا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے، صرف بلاس کے پاس خوش رہتا ہے، جو کہ اسے سکون سے رہنے بھی نہیں دیتا۔ ان چاچا بھتیجے کی بانڈنگ جیسے کہ ابھی سے چرچے ہونے لگے تھے۔ بلاس کے نام پر آئرہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، مطلب ابھی یہ بچے اسی کے پاس سے آئے تھے تو اس نے ان کو چوما بھی ہوگا۔ یہی سوچتے آئرہ نے زالے کے دونوں گال چومتے آنکھیں بند کر کے بلاس کا لمس محسوس کیا۔ اس کے سینے سے لگنے کے بعد دونوں سے بلاس کے کلون کی خوشبو بھی آئرہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ بھلا جتنی بار بھی اس کے سینے سے لگی تھی یہی خوشبو تو اس میں بھی رچ بس جاتی تھی۔ کتنی دیر وہ دونوں بیٹھی باتیں کرتی رہی، اتنی ساری بچپن کی یادیں تھیں۔ وہ وقت بھی حسین تھا، لیکن اس سے زیادہ یہ جمل کے لیے زیادہ حسین تھا۔ تب وہ روئی کا گڈا تھا، اب اصلی روئی جیسے گڈا گڈی اس کے پاس تھے جو اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے نوفل بھائی نے تمہیں بہت ڈھونڈا، اب بھی وہ تمہیں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے منہ سے اس شیطان کا نام سنتے جمل کے چہرے پر مسکراہٹ پل بھر کو معدوم ہوئی۔ ماما سے بھی جھگڑتے تھے کہ تم ملو گی تو تم سے شادی کریں گے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا تم تو پہلے سے کسی پرستان کا شہزادہ مل چکا ہے۔ نظروں کے سامنے ضیاء خان افندی کا خوبصورت عکس لہرا ہے، جو تمہیں بھی ملکہ کی طرح رکھ رہا ہے۔ جمل کا رہن سہن نظر آیا، اس کے ٹھاٹھ، گلے اور کانوں میں پہنے ڈائمنڈ کے آویزے، اس کے سامنے ملازموں کا جھکنا۔ وہ کیا تھی؟ شاید ایک کنیز بھی نہیں، اس سے بھی بدتر۔ اور آج وہ ایک سلطنت کے تخت پر بیٹھی ملکہ تھی، جس کے سامنے اس سلطنت کا شہزادہ تک جھکتا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، کسی کے بخت میں کیا لکھا ہو کسے پتہ۔ یہ تو سو گیا، لیکن آج یہ نہیں سو رہی۔ آپ اسے پسند آ گئی ہیں۔ زالے جو اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ٹکر ٹکر آئرہ کو دیکھ رہی تھی، اسے دیکھ ہنستی ہوئی بولی، مقصد صرف بات گھمانا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بہن کو اس کے بھائی سے بدظن کرے۔ بہنوں کا ایک مان ہوتا ہے بھائیوں پر، اور آئرہ خانزادہ کا وہ مان ٹوٹ چکا تھا، بس تکلیف ملنی باقی تھی۔ واؤ، اس پیاری سی ڈول کو خالہ پسند آئی ہیں؟ ہاں۔ وہ زالے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر ہوا میں لہراتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق زالے اپنی چھوٹی چھوٹی سی ٹانگیں سمیٹ کر مزید چھوٹی سی ہوگی، صرف ایک بالش جتنی۔ یہ دیکھ آئرہ کی ہنسی چھوٹی تھی۔ آئرہ آج جمل کی جگہ پر سوئی تھی
اور جمل اپنی ابی جان کی جگہ پر۔ بچے دونوں بیچ میں ہی سوئے تھے، البتہ زامل نے اس رات بہت تنگ کیا تھا، شاید اسے اپنے باپ کی عادت ہو چکی تھی۔ یہ صبح ابھی باقی دنوں سے کم نہ تھی، لیکن برف باری میں کچھ حد تک کمی آ چکی تھی۔ جتنی برف باری پچھلے 2 دن سے ہوئی تھی، ان میں کشمیر کے پہاڑ اور درخت پوری طرح سے سفیدی کا لبادہ اوڑھ چکے تھے، لیکن یہ منظر ہریالی سے کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا، اتنا کہ انسانی روح یہاں آ کر ہر طرح کے ڈپریشن سے پاک ہو جائے اور صرف اپنے رب کی قدرت میں مگن ہو جائے۔ ریال صبح ہوتے عائرہ کو لے کر لاہور کے لیے نکل گیا تھا۔ جمل نے کہا بھی تھا بلراج چھوڑ آئے گا، تینوں بہنوں کو کوشش تھی کہ ان دونوں کو قریب کرنے کی، لیکن ریال اسے منع کرتے خود آیا تھا۔ شاید اس کا بھی کوئی حساب باقی تھا لاہور میں۔ اپنے سامنے عائرہ کو دیکھ رحیم صاحب کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ اپنے باپ کو بستر مال پر دیکھ عائرہ کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ وہ تڑپ کر بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے سینے میں منہ دیتی، تڑپ کر رو دی۔ کسی بھی بیٹی کے لیے یہ وقت مشکل ہو سکتا ہے، اپنے صحیح سلامت باپ کو یوں اچانک موت کے اتنے قریب دیکھنا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایسے وقت پر وہ پچھلے دنوں ملی اذیت یاد کرتی، ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی، بابا یہ آپ نے کیا حال بنا لیا اپنا۔ روتے ہوئے ہچکیاں لی تھی، اپنے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھتی پوچھنے لگی، جسے وہ اپنے گال سے ہٹا کر لبوں سے لگا گئی، میری جان تمہارے بغیر تمہارے باپ کا یہی حال ہوتا ہے، تم اب کہیں نہیں جانا، نہیں جاؤ گی نا؟ وہ جیسے تائید مانگ رہے تھے۔ عائرہ تڑپ کر سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں اپنی عمر سے زیادہ ضعیف لگنے لگی تھی۔ ندرت بیگم ریال کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی، لیکن ان کی آج بھی یہی ڈر تھی کہ وہ ہاتھ جوڑے اپنے بیٹے کی زندگی اس سے مانگ رہی تھی۔ آخر وہ ایک ماں کے دل کو کیسے چین آتا اپنے بیٹے کو دہشت گردوں کی قید میں تڑپتے دیکھ۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ بیٹا گیا تو آپ کو 4 بیٹے مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں کو میرے ماں باپ کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، آپ ان کی وہ کمی پوری کر دیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ ہمیں ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، کیا اسے محسوس ہوتی تھی؟ کیا اس کے ماں باپ نہیں تھے؟ آج ماضی کے زخموں میں ایک بڑی ٹیس سی اٹھی تھی۔ عائرہ کتنی دیر اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب رحیم صاحب ریال سے مخاطب ہوئے، میں مان چکا ہوں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، لیکن بولتے ہوئے آخر میں ان کی آواز رندی، سیال ہلکے والی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا، میری بیٹی اتنے دن گھر سے باہر رہی ہے، میں جانتا ہوں میں نے کیسے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، ان کے تانے برداشت کیے ہیں۔ بولتے ہوئے انہیں اپنی سانسیں پھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک باپ کے لیے ایسے معاشرے میں رہنا 2 بار ہو جاتا ہے جہاں اس کی بیٹی کے کردار پر گند اچھالا جا رہا ہو۔ ریال ساکت بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتے تھے وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، جب ماں آپ کا درجہ دے ہی دی ہے تو آج کے بعد کسی کو آپ پر ایک حرف نہیں اٹھانے دوں گا۔ بولتے وہ ان کا ہاتھ تھامتے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی بیٹی کو میں اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہوں۔ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ ندرت اور رحم اس کے چہرے کی جانب دیکھتے رہ گئے۔ وہ جب بولتا تھا تو ایک انجان سے انجان کو بھی سیر زدہ کر دیتا، دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ اس نوجوان پر یقین کیا جائے۔ میرے پیشے کو دیکھ کر فیصلہ نہ کیجیے گا، میرا پیشہ وہی ہے جو یہاں کی عدالتوں کا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میں مجرم کو وقت نہیں دیتا۔ اس کے لہجے میں اعتماد چھلکا تھا۔ رحیم صاحب تو اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ اگر آپ کو منظور ہو تو آپ بتا دیجیے گا، چلتا ہوں۔ ان کے سامنے ذرا سا عقیدت سے جھکتے وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے جانے کے لیے پلٹ گیا، جب پیچھے سے رحیم صاحب کی آواز سنائی دی، مجھے منظور ہے، اپنی بیٹی کے لیے تمہارا بھائی، یقیناً اسے بھی تم نے اپنے جیسا ہی ایک کھرا مرد بنایا ہوگا۔ ان کی بات پر ریال کے لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ وہ دھیرے سے ان کی جانب بڑھا، میرے بھائی میرا عکس ہیں، الحمدللہ۔ یہاں لفظ تمام تھے۔ اس کے لہجے میں چھلکتا غرور واضح تھا۔ بے شک وہ شاندار مردوں میں سے ایک تھا اور یہی غرور اسے اپنے بھائیوں پر بھی تھا۔ ان کی باتیں اوپر کھڑی عائرہ سن رہی تھی۔ جب اپنا نام بلراج کے نام کے ساتھ جڑنے کا سن کر اس کا دل بلیوں کی مانند اچھلنے لگا تھا۔ آخرکار وہ لمحہ آ رہا تھا جب اس کا محبوب سب کے سامنے اسے اپنا کر لے جائے گا۔ عائرہ خوشی سے پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ جلدی سے اوپر اپنے کمرے کی جانب بھاگی اور اندر آتے دروازہ بند کر کے خود ہی گول گول کر گھومنے لگی۔ اف اف، یہ خوشی! اسے لگا تھا آج وہ مر جائے گی۔ اتنی خوشی کہ اسے پورے بدن میں عجیب سی گدگدی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر سج سی گئی تھی، چہرے پر خوشی کا رنگ الگ ہی چمک رہا تھا، گال شرم سے دہک اٹھے تھے۔ شاید یہ لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے جب اپنے محبوب کو پوری طرح سے حاصل کر لیا جائے تو انسان کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے۔ عائرہ دوپٹہ بیڈ پر اچھالتی ہوئی گول گول گھومتی رہی۔ دنیا تو پاگل ہے جو محبت کر کے سمجھتی ہے کہ اسے پانا مشکل ہے۔ آج کوئی عائرہ خانزادہ سے پوچھتا ہے کہ محبت کرنا جتنا آسان ہے اسے حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، اگر تو نیت سچی اور مانگا صرف اپنے اللہ سے ہو۔ تم کالج نہیں گئی؟ اسے اس وقت گھر دے کر ریال کو اچھو لگا۔ وہ سامنے بیٹھی زالے کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو چھوٹی سی ربڑ بینڈ میں قید کر رہی تھی، ہاتھ نرم تھے، تبھی زالے بھی سکون سے اپنی ننھی سی انگلی منہ میں لیے اپنی ماں کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی نے کہا ہی نہیں جانے کو، وہ کسی بگڑی بچی کی طرح بولتی ہے، اپنے کام میں مگن ہے۔ یہ دیکھ ریال کو اس پر پیار بھی آیا، لیکن اس کے کالج نہ جانے پر تھوڑا تھوڑا غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ وہیں اس کے پاس صوفے پر چپک کر بیٹھ گیا۔ تم کچھ زیادہ نہیں بگڑ گئی؟ اس کے قریب ہوتے کان میں سرگوشی کی، جب اس کی گرم سانسیں اپنے کان پر محسوس کرتی جمل کی لو تک سرخ ہو گئی۔ وہ بدک کر اس سے دور ہٹ کر بیٹھی۔ آپ کچھ زیادہ نہیں بے شرم ہو گئے؟ وہ دو بدو جواب دیتے اسے گھورا، جب اس کی بات پر ریال کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری۔ ایک بار بول دو حبی، آپ کچھ زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہو گئے؟ ہاں۔ اس کی سوئی پھر سے وہیں اٹک گئی تھی۔ جمل اسے چھوڑے اپنے کام میں مگن رہی۔ یہ کیا کر دیا میری بیٹی کے سر پر؟ اسے اتنا مگن دیکھ ریال کی نظر زالے کے سر پر بنی چھوٹی چھوٹی پونیوں پر گئی۔ وہ الگ بات تھی کہ ان پونیوں میں زالے اور بھی کیوٹ لگ رہی تھی۔ میں فری تھی، سوچا اپنی بیٹی کو تیار کر دوں، ہے نا میرا بیٹا؟
کتنا پیارا لگ رہا ہے، وہ بولتی جا رہی کہ دونوں روئی سے گالوں کو چٹا چٹ چوم کے وہ بھی اپنے ماں کے لمسوں پہ کھلا کر ہنستی۔ چھوٹی سی چاکلیٹی رنگ کی اونی جیکٹ پہنے وہ کانچ کی گڑیا ٹیڈی بیئر کا بچہ لگ رہی تھی۔ نیچے پہنے ننھے سے وائٹ جوگرز زیال کو جمل پر ٹوٹ کر پیار ہے، اسی نے تو اس کے بچوں کو ایسا بنا دیا تھا، تھوڑی عنایت اس کے باپ پر بھی کر دو، اس کی بیچارگی عروج پر تھی۔ جی نہیں، صرف اپنے بچوں پر، ڈٹھائی سے کہتے زالے میں منہ چھپا گئی۔ سوچ لو، آئرہ والی جیلسی کا حساب باقی ہے۔ مخمول لہجے میں بولتی، اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھتے خود کے قریب تر کیا۔ جمل اس کے ہاتھ کی حرکت پر بری طرح سے سٹا گئی۔ ابھی کیا کر رہے ہیں، کوئی آ جائے گا۔ اسے ہٹانے کی ایک ناکام سی کوشش کی، لیکن ٹھہرا ڈیٹو اس کی کمر کو اپنی مٹھی میں بھیجتے جمل کے منہ سے سسکی نکلوا گیا۔ ایک بار رات ہونے دو، ایک لمحے کا حساب لوں گا جس میں تم میرے علاوہ کسی اور کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کے لہجے سے چھلکتی دیوانگی دیکھ جمل اس کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھتی اسٹک سی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے آہنگ ہوئی تھیں۔ وہ ایک لڑکی سے جیلس ہو رہا تھا۔ اگر کبھی یہی سب ایک لڑکے کے ساتھ ہوتا، وہ تو اسے زمین پر کہیں نہ ملتا۔ سوچتے جمل نے جھرجھری سی لی، تو یہ بے واقعیاں بھی رات میں ہی کریں۔ چھوڑیں میری کمر۔ کیوں چھوڑوں، یہ تمہاری نہیں میری ہے، تمہارے بدن کا ایک حصہ۔ اور بولتے ہوئے اس کا لہجہ شدت سے بھاری ہونے لگا تھا۔ روم پر صرف زیال خان افندی کی حکومت ہے۔ اپنی گرم سانسوں کی تپش اس کی گردن پر چھوڑتے وہ مدہوش سا ہوتا، اس کی شرٹ کے اندر سے ڈالتا، کمر کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ جمل بے ساختہ سسک پڑی۔ اگر وہ ایک سلطنت اس کے نام کر کے بدلے میں صرف اس کا وجود مانگ رہا تھا تو یہ غلط نہ تھا۔ وہ اس کے وجود پر پورا حق رکھتا تھا۔ دونوں ہی بھول رہے تھے کہ وہ کمرے میں نہیں، ہال میں بیٹھے ہیں۔ جمل کو اسی وقت ہوش آیا کہ کوئی آ جائے گا۔ شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو چھپاتی پیچھے ہو کر بیٹھی نظر زالے پر پڑی، جو ساکت سی اپنے ماں باپ کا رومانس دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ جمل کو ہنسی آئی۔ میں نے آئرہ کا ہاتھ مانگا برلاس کے لیے، ایک دم سنجیدہ ہوتے جمل سے مخاطب ہوا، جب وہ زالے کو چھوڑ کر ایک دم اس کی جانب مڑی۔ آنکھوں میں اسی وقت چمک اتر آئی تھی۔ ہیں سچی، وہ خوشی سے چہکتی، اسی مہینے ان کی شادی کروا دیں گے، لیکن میں اس لڑکی سے نہیں کرنا چاہتا۔ پیچھے سے برلاس کی آواز پر دونوں نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ بھی یقیناً باعث یہ تھا، اور زیال کی بات پر وہیں منجمد سا ہو گیا تھا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ قدرے لہجے کو نرم رکھتے سوالیہ انداز میں گویا ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ہیٹ ہر۔ زیال کے نرم پڑتے وہ بھی نرمی سے بولا، لیکن لہجے میں نفرت واضح چھلک رہی تھی۔ جمل کا دل اس کے لہجے پر بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اوکے، میں نے بھائی کے لیے رشتہ مانگا تھا، لیکن کس بھائی کے لیے یہ نہیں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپے لفظ برلاس بآسانی محسوس کر گیا تھا۔ تبھی دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی، لیکن ضبط کرتے چہرے پر ایک بھی تاثر نہیں لایا۔ برلاس اسے نظریں چراتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا تمہیں اب بھی اعتراض ہے آئرہ کا رشتہ عثمان کے ساتھ کرنے پر؟ سوالیہ پوچھا۔ جمل نے کرب بھری نظروں سے اسے دیکھا اور سر دھیرے سے نفی میں ہلایا، لیکن دل جیسے مٹھی میں بھینس سا گیا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ عثمان اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان پہنچ چکا تھا، جسے ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر یاقوت اور پامیر دونوں گئے تھے۔ برلاس اب کسی سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتا تھا، نہ زیادہ ہنستا تھا۔ اس کی خاموشی کشمیر کی وادیوں کو بھی خاموش کروا چکی تھی۔ یہ اب پتہ چلا تھا، ان کی زندگی کا اصل رنگ برلاس شاہ تھا، جس کی مان پڑتے سب کی زندگی بھی بے رنگ سی ہونے لگی تھی۔ عثمان کے ساتھ ساتھ اس کی ماں اور دو بہنیں آئی تھیں، ارشا اور ورشا۔ دونوں ہی ہنسمکھ اور باتونی قسم کی تھیں اور عمر میں جمل سے 2-3 سال بڑی تھی۔ بیچاری کومل اور مشی کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ جمل اپنے کالج اور بچوں میں ہی پوری تھی۔ عثمان کو ڈیرے کے قریب دوسری جانب ٹھہرایا گیا تھا۔ کیوں نہ ہم منگنی کی شاپنگ کر لیں، مشی نے تجویز پیش کی، جسے کوئی بھی نہیں کر پایا۔ شادی اسی مہینے تھی اور کام بہت بڑھ چکے تھے۔ وہاں بنگلے کی تعمیر پوری ہونے میں بھی کچھ ہی وقت باقی تھا۔ یہاں کومل کا پیٹ بڑھتے وقت کے ساتھ اور بھی نمایاں ہونے لگا تھا، جسے وہ اکثر شال سے ڈھانپ کر رکھتی۔ گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے، بچوں کو کون سنبھالے گا؟ جمل کو فوراً سے اپنے بچوں کی فکر ستائی۔ دونوں اتنے چھوٹے چھوٹے سے مارکیز ساتھ لے جانا ناممکن سا تھا۔ میرے خیال سے زیال آج گھر پر ہے، اسے اعتماد ہو، ہم برلاس کے ساتھ چلیں گے۔ کومل کے مشورے پر جمل کی ہیزل آنکھیں چمکی۔ وہ دونوں بچوں کا کارڈ گھسیٹتی ایک جانب کر اسے بلانے چلی گئی۔ تب تک یاقوت اور پامیر بھی لان میں داخل ہوتے وہیں صف پر پھیل کر بیٹھ گئے۔ تم لوگوں کی شاہی سواری کہاں جا رہی ہے؟ ان سب کو تیار ہوتے دیکھ پامیر کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ شاپنگ کرنے۔ مشی کے چیک کر بتانے پر یاقوت دھیمے سے مسکرایا۔ تو ہم غریبوں کا کیا قصور جو ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کیا خوشیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں؟ بولتے ہوئے اس کی خوبصورت شکل کسی مسکین سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کومل کے علاوہ سب کی ہنسی چھوٹی۔ نہیں ہے حق، آج میڈ نہیں آئی تو اٹھ کر کچن صاف کرو، ہمارے واپس آنے تک مجھے کچن چمچماتا ہوا چاہیے۔ اس کی بات پر جہاں سب کی ہنسی غائب ہوئی، وہیں پامیر کے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ کیا ہم مرد ہیں اور ہم کچن صاف کریں گے؟ اس کے لہجے میں بیچارگی اور غصہ ملا جلا تھا۔ جب یاقوت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، ہاں بھائی ہم کریں گے صاف، ورنہ ان کی وہی خطرناک دھمکی کہ کمروں میں نہیں گھسنے دیں گی اور اب تمہارا گزارا ہوتا ہوگا اپنی بیوی کے بغیر۔ میرا نہیں۔ وہ دھیمے سے اس کی کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ سب کے سب اپنے اپنے کان ان کی جانب لگاتی خسر پسر سننے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ جب پامیر کے کہنے پر سب کی سب بدک کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ باس آپ بھی نا؟ اس کے جملے پر کومل نے باقاعدہ کلس کر اسے دیکھا۔ ایسا کیا کہہ دیا اس نے جو ان کی ہنسی بند نہیں ہو رہی؟ مشی جو خود بھی سننے کو بیتاب تھی مڑ کر کومل سے پوچھنے لگی۔ چھوڑو ہنسنے دو، واپس آ کر اسے رلاؤں گی۔ ملے مجھے کوئی برتن گندا۔ وہ فل گینگسٹر لیڈی کے فارم میں آتی تڑک کر بولی۔ تبھی جمل زیال کو بازو سے پکڑ کہنے لگی اور بچوں کو کارٹ کے پاس چھوڑ دیا، ان کو فیڈ بھی کروا دیا اور ڈائپر بھی بدل لیے، پھر بھی کچھ گڑبڑ ہو تو آپ سنبھال لینا، لیکن
سانگس نہیں چلانا، آج تک میں ان کے کانوں میں سرسوں کا تیل ڈال رہی ہوں۔ دونوں اپنی ماں کو دیکھتے کھلکھلا رہے تھے، جبکہ سرسوں کے نام پر زیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واٹ، تم نے وہ کیوں استعمال کیا؟ کوئی مسئلہ تھا تو ڈاکٹر کو دکھا لیتے۔ اسے باقاعدہ افسوس ہوا۔ کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی استعمال کرنے چاہیے۔ وہ تڑک کر بولتی، بڑی سی چال لے کر سب کے ساتھ نکل گئی۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھتا رہ گیا۔ مطلب ایشیا کا سب سے خطرناک گینگسٹر اب 2 بچے سنبھالے گا۔ کیسا وقت آ گیا تھا پاشا بے پر۔ یاقوت اور پامیر اپنے کاموں پر لگ چکے تھے۔ برلاس کو کومل جان بوجھ کر لے کر گئی تھی۔ شادی کی کوئی بھی بات ہوتی وہ رہ کر برلاس کے سامنے کرتی اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتی۔ جب سے عثمان آیا تھا وہ اس سے ٹھیک سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ بچے خود سے اپنے ٹیڈی بیئر کو پکڑے توڑ مروڑ رہے تھے، کبھی منہ میں لے رہے تھے۔ فی الحال ان کو جو حرکتیں کرنی آ رہی تھی اپنے کاٹ میں لیٹے وہ کر رہے تھے۔ زیال ٹھنڈ کے ڈر سے دونوں کے کاٹ اٹھا کر کمرے میں لے آیا تھا اور خود دیوار میں کروائی گی نصب اس بڑی سی اسکرین پر مووی دیکھ لے گا۔ جب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زامل کی ٹی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا جو کھلونا چھوڑ پورا زور سے اپنے رونے پر لگا ہوا تھا۔ اور زور لگاؤ، تمہارا باپ ہے نا تم لوگوں کا ڈائپر بدلنے کے لیے۔ اس کے زور لگا کر رونے پر زیال کلس کر دانت پیستا بولا۔ جب زامل سچ میں زور لگا کر رونے لگا، ارے باپ مذاق کر رہے تھے، دیکھو آپ کے جیسا کیوٹ سا ٹیڈی بیئر۔ اس کا کھلونا اٹھا کر آنکھوں کے سامنے لہرایا، لیکن وہ نازک ماں کی اولاد آنکھیں بند کر کے بس روئے جا رہا تھا۔ چپ کر جا میرے باپ، میری بیٹی کو رلایا نہ، اٹھا کر اسی کارڈ میں پٹک دینا تمہیں میں نے، اس کی دھمکی دیتے چپ کروانے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ جب زامل دھمکی نہ سمجھ کر بھی روتا رہا، اس کے رونے کی آواز پر زالیں بھی رونے لگی۔ یہ دیکھ زیال نے کلس کر زامل کو دیکھا، بس پڑ گئی اس چھوٹے سے کلیجے میں ٹھنڈک، رلا دیا میری بیٹی کو۔ وہ اپنے بیٹے سے یوں مخاطب تھا جیسے وہ اس کے برابر کا اور اس کی باتیں سمجھ رہا ہو، لیکن کوئی کیا جانے وہ پٹھان کی اولاد ہے۔ یہ عمر بھی کسی کی زندگی جیرن کرنے کو کافی تھی۔ ان کی جو زمین پر اترے یہ اس بیچ کو انسان بنانے کے لیے تھے۔ وہ ایک کو اٹھا کر چپ کرواتا تو کبھی دوسرے کو، لیکن دونوں رو پورا کشمیر سر پر اٹھا چکے تھے۔ کتنی دیر چپ کروانے کی کوشش سے ملنے والی ناکامی کے بعد اسے خرافاتی دماغ میں آئیڈیا کلک ہوا۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے دونوں نمونوں کو دیکھا اور پھر جو اس نے ان دونوں کا کیا وہ دیکھ زمل زندگی بھر اپنے بچوں کو اس ظالم شخص کے پاس چھوڑنے سے توبہ کرنے والی تھی۔ اس سب پوری مارکیٹ چھان مار چکی تھی، لیکن مجال ہے جو چیز ان خواتین کو پسند آ رہی ہو۔ برلاس خاموشی سے ان کے پیچھے گارڈ کی طرح پھرتا رہا گھر سے یہاں تک وہ ایک لفظ نہیں بولا تھا، اور اس کی خاموشی کھلی تھی سب کو۔ اللہ اللہ کر مشی اپنے لیے ایک ساڑی پسند آئی تھی، لیکن اس کا بلاؤز پیچھے سے اتنا ڈیپ تھا کہ پوری کمر واضح ہو۔ وہ مر کر بھی یہ ڈریس نہیں لے سکتی تھی، جسے یاقوت کمرے سے باہر کبھی نہ پہننے دیتا، وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی۔ وہ اب پورے جسم کو ڈھانپنے والا لباس ڈھونڈ رہی تھی۔ زمل نے اب تک ساری شاپنگ اپنے بچوں کو کی تھی۔ کومل خود سے زیادہ آئرہ کے لیے ڈریسز پسند کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر ایک لہنگے پر پڑی، دیکھنے میں اتنا خوبصورت تھا کہ انسان 2 گھڑی کھڑے ہو کر بس اسے ہی دیکھتا رہے۔ لائٹ پنک کلر کا گھیرے دار لہنگا جس کا بلاؤز اتنا اوپر تھا کہ بیلی صاف ظاہر ہو، اور اوپر سے نیٹ کے سلیو سے پورے لہنگے پر گولڈن موتیوں کا کام اس کی خوبصورتی مزید بڑھا رہا تھا۔ برلاس، اس نے پیچھے کھڑے برلاس کو آواز دی جو اسی وقت اس کے پاس آئی۔ جی آتی، مؤدب انداز میں مخاطب ہوا۔ کومل کو اس کا یہ انداز افسردہ کر گیا تھا۔ یہ دیکھو ڈریس آئرہ کے لیے کیسا ہے؟ ڈریس کی جانب اشارہ کرتے اس نے برلاس کے چہرے پر نظریں جما لیں، جو جیسے جیسے پوری ڈریس کو دیکھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ بلاؤز کی لیمت اور سلیوز دیکھ اس کی ناک کے نتنے پھولے تھے۔ مجھے کیا پتا، جو لینا ہے لے لیں۔ وہ ضبط کرتا واپس چلا گیا، لیکن اپنی خاموشی اور غصے سے اتنا ضرور بتا گیا کہ اسے یہ ڈریس ناپسند آیا ہے۔ اب یہ پیک کر دیں۔ کومل نے خاصی تیز آواز میں پیچھے کھڑے برلاس کو سنایا تھا، جو کومل کے وہی ڈریس لینے پر اندر ہی سے آگ بگولا ہونے لگا تھا۔ کون سا ڈریس لیا؟ مشی اس وقت ایک بیگ اٹھائے وہاں آئی۔ کومل نے جس ڈریس کی جانب اشارہ کیا اسے مشی ایک پل کو مبہوت سی ہوئی دیکھنے لگی۔ یہ ڈریس عثمان پہننے دے گا؟ اس نے جلدی سے اپنی پھسلتی زبان کو بریک لگاتے جملہ درست کیا۔ ہاں، اسے کیا مسئلہ ہوگا؟ ان کے یہاں تو عورتیں اس سے بھی چھوٹے چھوٹے لباس پہنتی ہیں، اس سے شادی کر کے کم از کم آئرہ تو فیشن کر سکے گی۔ ایک ہمارے شوہر ہیں، ذرا سا دوپٹہ ادھر ادھر ہوا نہیں کہ ان کی آنکھیں نکل جاتی ہیں۔ اس کا پھر سے موڈ سوئنگ ہونے لگا تھا، اور جب بھی ہوتا تھا وہ پامیر بیچارے کو گھسیٹتی تھی۔ ان 9 مہینے تک تو اس نے پامیر سلطان کا برکس نکال دینا تھا، لیکن وہی دوسری جانب ان کی باتیں سنتے اسٹینڈ پر رکھے برلاس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ میں بھی اتنا پیارا لباس چھوڑ آئی۔ مشی نے اپنا دکھ ظاہر کیا۔ وہ ڈریس پیک کرواتے وہ جیولری شاپ پر آئی، جہاں سے مشی نے اپنے لیے 2 سیٹ ڈائمنڈ کے سوٹ سے میچ کرتے لیے۔ کچھ جیولری کومل نے اپنے لیے بھی خریدی، وہیں سے آئرہ کے لیے انگوٹھی پسند کی۔ اب عثمان کی انگلی کا سائز کیا ہوگا؟ زمل جو انگوٹھی پہن کر آئرہ کے لیے سلیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ دونوں کی نازک سی انگلیاں ایک جیسی تھی، فوراً اس سے پریشان ہوتی بولی، اس میں کون سی بڑے بات ہے؟ رکو برلاس، اس نے کہتے برلاس کو پھر سے پکارا جو پہلے سے ان کی بات پر جلا بیٹھا تھا۔ اب تو ان سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ان تک آیا۔ کومل نے ایک انگوٹھی دے کر دھڑلے سے اس کی انگلی پہنا دی۔ جب آئرہ کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں دیکھ اس کا دل پسلیوں میں دھڑکا تھا۔ سخت آنسو ڈھیلے پڑے۔ وہ چند ثانیہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر اپنے ماضی میں کھو گیا۔ اس کے ساتھ بتائے پل یاد کرنے لگا۔ اگر وہ ضد چھوڑ دیتا تو آج خوشی خوشی وہ اپنی اور آئرہ کی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا۔ یہ انا اور ضد رشتے برباد کر دیتے ہیں۔ اس کی انگلی میں فٹ ہے تو اس کی انگلی میں بھی ہوگی۔ کہتے وہ انگوٹھی جیسے ہی نکالنے کے وہ برلاس کی انگلی میں ہی پھنس گئی۔ یہ دیکھتی انہوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ یہ نکل کیوں نہیں رہی؟ مشی پریشان سی ہوتی اس کا ہاتھ پکڑے انگوٹھی نکالنے کی، لیکن وہ بھی جیسے برلاس شاہ کی
کعبی تھی، اڑ گئی تو مطلب اڑ گئی، چلو جی ہو گئی انگیجمنٹ، اب آئرہ ہماری دیورانی بنے گی۔ کومل کے چیک کر بولنے پر بلاس نے سب سے سرخ ہوتے چہرے سے اسے دیکھا اور خود کا ہاتھ چھڑاتی زبردستی وہ انگوٹھی نکالنے گئی۔ جب نہ نکلی تو جولر کے پاس جا کر کٹوا دی۔ اس کے کٹتے جیسے بلاس کے دل کا ایک ٹکڑا کٹ گیا تھا۔ وہ کیوں خود کو تکلیف دے رہا تھا؟ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل رو رہا تھا۔ کیا وہ یہ سب ٹھیک نہیں کر سکتا تھا جو وہ کر چکا تھا؟ اس کے بعد اس کے اندر سے چیخ چیخ کر جواب دیا گیا تھا، نہیں تم اس کے قابل نہیں ہو۔ یہ آواز اس کے ضمیر کی تھی جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا، ملامت کر رہا تھا، لیکن اسی پل خود کو سنبھال گیا۔ عثمان کی بہنیں اور ماں اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں چلی گئی تھی، اس لیے وہ تینوں ٹینشن فری کتنی دیر شاپنگ کرتی رہیں اور وہ بھی اپنے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے ہوتے ان تینوں بہنوں کو کسی کا ڈر نہیں تھا، وہ اکیلے ان کے سیکیورٹی گارڈ کے برابر تھا۔ وہ دونوں باہر کھڑے کچن کے اندر جھانک رہے تھے، لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی، چہرے پر شیطانیت بھرپور تھی۔ آخر کو پاشا کی اولاد تھے، مظلوم کیسے ہو سکتے تھے؟ یاقوت کا ایک ہاتھ دیوار پر اور دوسرا پامیر کے کندھے پر رکھا تھا، جبکہ وہ خود اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سامنے کا حسین منظر اپنی شیطانی مسکراہٹ دبا کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ سامنے ہی عثمان آستین اوپر چڑھائے، چہرے پر ڈھیر سارا اشتعال لیے سنک میں پڑے برتن دھو کم پٹک سے آدھا رہا تھا۔ او بھائی آرام سے، ایک بھی برتن ٹوٹا نا تمہاری بیویاں ہماری ہڈیاں توڑ دیں گی، اور ہماری ہڈی ٹوٹی تو سلامت ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ پامیر نے اسے آگے کے حالات سے خبردار کیا۔ وہ جو پہلے سے جل بھن رہا تھا، پامیر کی بات پر ایک گلاس پھینک کر دے مارا، اور اسی کے ساتھ دونوں نمونے اچھلے تھے۔ یہ تم دونوں ظلم کر رہے ہو مجھ پر، ایک تو میں مہمان، اوپر سے بننے والی دولہا بھی۔ وہ اب رو دینے کو تھا۔ ارے عثمان ایک اچھا خاصا بزنس مین میں شمار ہونے والا 30 سالہ نوجوان تھا، جس کا نام ایشیا کے ٹاپ 100 بزنس ٹائکون میں چوتھے نمبر پر آتا تھا۔ اس کی ڈارک سائڈ کے چرچے اگر مافیا میں سن لیے جائیں تو عام بندہ اس کے سامنے کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ اس کی دہشت انڈر ورلڈ میں پاشا بے کے بعد سب سے زیادہ تھی، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ پاشا بے کے گینگ کا وہ حصہ تھا جو لگتا تو الگ تھا، لیکن بہت سے ایسے کام کر جاتا تھا جو پاشا بے کے علاوہ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ وہ کام کر جائے، ان کی دوستی ان کے دشمنوں کو ویسے ہی مار جاتی تھی، اور جب مل کر سامنے آتے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی اس روئے زمین پر نہ ملتا۔ اس وقت عثمان کا وہ ٹاپ بزنس پاشا بے کے ماتحت چل رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا وہ اسی کے بھائیوں کو اف بھی بول دے؟ اسی بات کا وہ دونوں نمونے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ دولہے ہو تب ہی سکھا رہے ہیں کہ شادی کے بعد ان اچانک ہونے والی بیویوں کے حملے سے کیسے نمٹنا ہے۔ احسان مانو ہمارا، احسان فراموش رائے۔ آخر میں دانت پیسے، یہ آئیڈیا بھی اسی کا تھا۔ یاقوت بیچارہ تو آرام سے آستین اوپر کر کے کچن میں آ گیا تھا۔ یہ پامیر تھا جو ڈیرے کے دوسری جانب آرام فرما عثمان کو اٹھا کر لایا اور سیدھا سنک کے آگے کھڑا کر دیا۔ بھئی اس کی شادی کی شاپنگ کرنے ان کی بیویاں گئی تھیں تو برتن بھی اب یہی دھوئے، ایسا پامیر نے یاقوت کو بولا تھا۔ کیا تم لوگوں نے اتنا ظالم لڑکی ڈھونڈا ہے؟ وہ آنکھیں حیرت سے پھاڑے ان کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی اردو تھوڑی کمزور تھی، مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر بنا دیتا تھا۔ اس کی بات پر یاقوت اور پامیر نے تیکھی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہنسی دبائی۔ نہیں بھائی وہ تو معصوم ہے، لیکن یہ ٹپس ہیں کہ کیسے اس معصوم کے قریب اچھا بن کر اپنا حق تھوڑا زیادہ لینا ہے۔ وہ ایک آنکھ دباتے اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے لگا، جب یاقوت کی بساختہ ہنسی چھوٹی۔ کمینوں، پاگل بنا رہے ہو مجھے؟ عثمان نے اس کی ہنسی دیکھ دانت پیسے۔ نہیں ہم تمہیں شوہر بنا رہے ہیں، ایک اچھا شریف شوہر جو کہ شکل سے تو تم ہرگز نہیں لگتے۔ یاقوت کی ڈٹھائی پر عروج پر دیکھ عثمان کا جو گورا چٹا رنگ جل کر کم ہونے لگا تھا۔ اس کے نئے نقش زیادہ تیکھے نہ تھے، باپ پاکستانی اور ماں چین سے ہونے کے باعث وہ دونوں کا مکسچر تھا، لیکن دیکھنے میں اچھا خاصا خوش شکل نوجوان تھا۔ باڈی بھی ان چاروں بھائیوں جیسی کسرتی ٹھوس تھی۔ جلدی کرو، یہ دیری ہم برداشت کر رہے ہیں، تمہاری خون خواہ میرا مطلب معصوم بیوی نہیں کرے گی۔ اسے برتنوں کے ساتھ گھلتے دیکھ چوٹ کی عثمان بھی بات دل پر لیتا جلدی دھونے لگا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کام کو ہاتھ لگایا تھا۔ اب کیسے دھوئے تھے برتن یہ تو ان کی بیویاں ہی بتاتی، جس کے بعد ان کا خدا ہی حافظ تھا۔ ایک ایسے بندے سے کام کروایا جس کے آگے دن بھر سینکڑوں نوکر گھومتے تھے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ باقی کام بھی بتاتے گئے اور وہ کرتا گیا۔ کچن دھیرے دھیرے چمچما رہا تھا۔ پھر وہ ہوا جس پر یاقوت اور پامیر دونوں کا دل بند ہو گیا۔ عثمان نے جیسے ہی کیبنٹ کے اوپر رکھے ڈبے کو ہلایا، ڈھکن کھلا ہونے کے باعث اس میں موجود سارا آٹا دھڑام سے اس کے سر پر آ گرا۔ پامیر جو اپنی انگلی اٹھائے اگلا ڈبہ ٹھیک سے رکھنے کا بولنے ہی والا تھا، اس کے بعد اٹھی انگلی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دونوں سانس روکے اپنے سامنے آٹے میں آٹے ہوئے عثمان نامی بھوت کو دیکھ لگے، جو خود بھی ساکت کھڑا بھی جو ہوا اس پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تینوں کی سانسیں بند ہوئی۔ تیرا بیڑا تر جائے۔ پامیر کے منہ سے بساختہ یہ جملہ نکلا، جس سنتے عثمان نے ایک دم ہوش مائے اور خونخوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اوہ نہیں۔ اسے اپنی جانب لپکتے دیکھ فوراً سے پہلے دونوں صوفے کے اس پار کود کر کھڑے ہو گئے۔ عثمان ان کے خون کا پیاسا بنا ہاتھ میں چاقو لیے ان تک پہنچا، لیکن وہ دونوں برفتاری سے پورے لان میں دوڑ لگوا گئے۔ ابے ہم معصوموں نے کیا کیا؟ پامیر بھاگتے ہوئے ساتھ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا دہائیاں دینے لگا۔ یہ ٹپس ہیں ہاں، میں تم دونوں کا جان لے لوں گا کمینوں۔ وہ چاقو چھوڑے اب واس اٹھا چکا تھا۔ پہلے مذکر مونس سیکھا لو اپنے الٹا پرو مکسچر۔ یاقوت اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے حفاظتی اقدام کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر پڑی بڑی سی پلیٹ اٹھا گیا۔ پہلے میں تم دونوں کو ٹھیک کروں گا پر زور دیتے باور کروائے کہ وہ سوچ کر بولے تو ٹھیک اردو بول سکتا ہے۔
پامیر کھڑا یاقوت کو دیکھ کر اس کی بات پر ہنسی رہا تھا کہ عثمان نے پھرتی سے اس کو جا لیا۔ او نہیں، عثمان کے دبوچتے ہوئے چیخنے لگا۔ یاقوت دور کھڑا اس کے مزے لینے لگا جب عثمان نے پامیر کی اچھی خاصی درگزر بنا دی۔ دونوں زمین پر پڑے ریسلنگ کھیل رہے تھے۔ عثمان کے سر پر پڑا سارا آٹا پامیر کو بھی سفید بھوت بنا گیا تھا۔ تبھی وہ سب ہاتھ میں ڈیروں شاپنگ بیگز پکڑے ہنستی ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ تینوں کی آنکھیں پھٹی اور سانس رک گئی۔ یاقوت کی ہنسی تو ان کو دیکھ جھٹ سے غائب ہو گئی، البتہ وہ سفید دو بھوت آپس میں کشتی لڑنے میں اتنے مگن تھے کہ ان کے آنے کا علم ہی نہیں ہوا۔ کومل تو ایسے تھی جیسے پتھر کا مجسمہ، ساکت بالکل ساکت۔ یاقوت نے چینی لینگویج میں دونوں کو الرٹ کرنا چاہا، لیکن دونوں ہی کان بند کیے بس ہاتھ چلا رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کومل کی گرجدار آواز پر پامیر کے ہاتھ وہیں رکے، وہ عثمان کے اوپر تھا۔ تبھی گردن موڑے پیچھے دیکھا اور سامنے کھڑی کومل کم موت کے فرشتے کو دیکھ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اسے دیکھ وہ کرنٹ کھا کر اٹھا اور اس کے ساتھ عثمان بھی اٹھ گیا۔ السلام علیکم بابی، کیسے ہو آپ؟ عثمان دونوں ہاتھ باندھے ساتھ جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس کی حالت پر مشی، کومل اور جمل نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا، اس کی چینی شکل تک صاف نہیں دکھ رہی تھی۔ سر کے بالوں کے ساتھ آنکھوں کی پلکیں تک بھی سفید ہو چکی تھی۔ پامیر کے کپڑے بہت جگہ سے آٹے میں بھا چکے تھے، ساتھ منہ پر بھی جگہ جگہ آٹا لگا ہوا تھا۔ اور پھر جو تینوں کا کہکہ بلند ہوا، سارے مردان پر پڑنے والے اس اچانک دورے پر حیرت سے ان کو دیکھ لگے۔ یاقوت بھی انہی کے ساتھ ہنسنے میں شامل ہو گیا۔ پورا لانچ کہکوں سے گونج رہا تھا۔ عثمان اور پامیر بھی ہنس پڑے۔ جب اسے دیکھ کومل کی ہنسی غائب ہوئی، اس کی ہنسی غائب ہوتے پامیر بھی ایک دم چپ ہو گیا اور آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت بھرے چہرے سے اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ کوئی اول درجے کا بگڑا ہوا بچہ لگ رہا تھا۔ چلو تم کمرے میں۔ اور باقی پامیر کی شرٹ کا کالر پکڑتی کھینچ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ بھی کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ اور تم؟ مشی کے ایک دم تڑک کر بولنے پر یاقوت ایک دم اچھل کر پڑا، ہاتھ میں پکڑی پلیٹ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ انہی دونوں نے کیا۔ اس نے جھٹ سے سارا ملبہ عثمان اور پامیر پر ڈال دیا۔ تبھی پیچھے سے برلاس باقی شاپنگ بیگز پکڑے اٹھا کر اندر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ بھی ایک دم ٹھٹکا تھا۔ عثمان کی یہ حالت دیکھ اسے ہنسی تک نہ آئی۔ اسے تو جب دکھتا اندر دبا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ نہیں بابی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، جلدی میں۔ وہ پھر سے مذکر مؤنث کی گڑبڑ کر گیا۔ جب اس کی گڑبڑ پر یاقوت اور مشی دونوں کو اچھا لگا۔ ابے میں مرد ہوں۔ یاقوت نے دانت پیستے اسے غلطی کا احساس کروایا، لیکن اس سے پہلے وہ مزید اسے کچھ تھرڈ جینڈر بناتا۔ یاقوت اسے بازو سے پکڑ کر لے گیا۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ آٹے میں بھری شکل کے ساتھ وہ کیسا لگ رہا تھا۔ ان کے جاتے جمل اور مشی کی ایک بار پھر ہنسی چھوٹی۔ دونوں ہنس کر پاگل ہوتی سے اوپر گرتی پیٹ پکڑ گئیں۔ اف توبہ ہے، ان مردوں سے تھوڑی دیر میں تباہی مچا دی۔ اور نہیں تو کیا، شکر ابھی ان میں نہیں تھے۔ جمل پر سکون سی ہوتی شکر منانے لگی۔ آپ بیٹھے میں بچوں کو دیکھ لوں، اتنے آرام سے کیسے ہیں آپ اپنے باپ کے ساتھ؟ اتنی دیر سے کوئی آواز نہ آنے پر اسے کچھ تشویش ہوئی۔ تبھی اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ سامنے ازیال مزے سے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے مووی دیکھ رہا تھا۔ اسے سکون میں دیکھ جمل نے سکھ کا سانس لیا۔ بچے سو گئے؟ پرسکون ہوتے اس نے کندھوں سے شال اتار کر بیڈ پر رکھی۔ میری اولاد اتنی اچھی نہیں کہ سو جائے۔ اس کے جواب پر جمل ٹھٹکی تو ان کی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ وہ جلدی سے کاٹ کی جانب آئی۔ وہ دونوں وہاں بھی نہیں تھے۔ ابھی بچے کہاں ہیں؟ فکر مند سی ہوتی ہے اسے پوچھنے کی، جب ضیال نے اسے دیکھ کر پھر سے اسکرین پر نظر جما لی۔ ابھی بچے کہاں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ اور بھی فکر مند ہوئی۔ میں بچوں کو ہی دیکھ رہا ہوں، مطمئن جواب دیتے ہوئے اسی جانب دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظروں کے تعاقب میں جمل نے گردن موڑ کر اوپر دیکھا اور دیکھتے دیکھتے اچھل کے حلق میں آ گیا۔ وہ ساکت سی آنکھیں پھاڑے سامنے اسکرین کے دونوں اطراف دیوار سے چپکے اپنے بچوں کو دیکھ سانس لینا بھول گئی تھی۔ دونوں کی پیٹھ پر غبارے بندھے ہوئے تھے، جس کے باعث دونوں ہوا میں معلق دیوار سے چپکے اپنی مٹر مٹر آنکھوں سے سامنے بیٹھے ظالم ڈھیٹ باپ کو دیکھ رہے تھے۔ اور تو اور منہ میں پیسیفائر دے رکھی تھی، جس کے باعث دونوں کی چوں تک بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جمل چند ثانیے کھڑی دیکھتی رہی، قدم جیسے زمین پر جم کر برف ہو چکے تھے۔ تبھی جامل اپنی ماں کو دیکھ ٹھسکنا شروع ہو گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی ہو گئیں۔ ابھی تک ان کے آنسو آنے شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن مظلوم بننے کی نوٹنکی بخوبی کر رہے تھے۔ اسے ایسے دیکھ جمل کا ہاتھ اپنے دل پر پڑا تھا۔ یہ کیا کر دیا؟ وہ تڑپ کر آگے آتی ان کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن چھوٹا قد ہونے کے باعث اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پایا۔ ابھی یہ کیا کیا آپ نے؟ ہاتھ نہ پہنچنے پر اسے اور غصہ آیا۔ جب ضیال ریموٹ اٹھاتے رکھتے اٹھ کر آیا اور تھوڑا سا ہاتھ اوپر کرتے دونوں کو نیچے کھینچا۔ جمل نے دونوں کو جھپٹ کر اس سے چھینا۔ میرے بچے، اللہ جی یہ کیا کر دیا؟ اور وہاں سے ہوتی دونوں کو چومنے لگی۔ پیچھے سے ضیال نے دونوں کو چھوٹی چھوٹی پیٹھ پر بندے غبارے کھول لیے، جو کھولتے سیدھا اوپر چھت سے جا لگے۔ ان کے منہ سے چوسنے نکالتے دونوں کا ریڈیو آن ہو گیا۔ رو رو کر اپنے باپ کے سارے ظلم بتانے لگے۔ جی میرا بیٹا، بابا نے کیا کیا؟ وہ زامل کو پکڑ کر سینے سے لگاتے خود میں بینٹ کے ساتھ زالے کو بھی تھپکنے لگی۔ آواز زامل کے رونے کی ہی زیادہ تھی۔ ابھی آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اب سامنے کھڑے ضیال کو آڑے ہاتھوں لینے لگی، جو معصوم پنا اپنا جرم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک تو بچے سنبھالے، اوپر سے ڈانٹ بھی پڑ گئی۔ واہ، ایک بار بچے سنبھالنے کا طریقہ سوچ لے ذرا۔ زامل کبھی ایک کو سینے سے لگاتی، کبھی دوسری کو۔ جی میری جان، سوری ماما، دوبارہ کبھی اس ظالم باپ کے پاس آپ دونوں کو نہیں چھوڑیں گی۔ وہ اب بچوں کے ساتھ خود بھی رو دینے کو تھی۔ ظالم؟ میں ظالم؟ انہوں نے جو تنگ کیا تمہیں وہ نظر نہیں آتا؟ ضیال دونوں ہاتھ کھڑے کرتے اپنا انصاف مانگنے لگا۔ کیا تنگ کیا میرے معصوم بچوں نے؟ بھوک لگی تھی تو فیڈر دے دیتے، ایسے ہوا میں کیوں لٹکائے؟ اگر یہ ہمارے کمرے سے باہر نکل جاتے تو
وہ فل ماں کے روپ میں آتی، زامل کو زالے کے ساتھ بیڈ پر لٹا کر نیچے اترتی، اس کے مقابلے کھڑی ہوئی۔ ان غباروں میں اتنی ہوا تھی جتنی ان چوزوں میں۔ وہ کسی طرح اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہ دیکھ زمل کا مزید خون جل گیا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ آخر میں روانسی ہوتی وہ یہی بول پائی جب اس کی ہیزل آنکھوں میں اترتے آنسو دیکھ وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ میری جان، یہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ آگے آتا، زمل کو پیچھے سے اپنے اثار میں لیتا، محبت پر لہجے میں بولا، تو یہ کون سا طریقہ تھا؟ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ بار بار ذہن میں سے یہی گونج رہا تھا کہ اگر غبارے کمرے سے باہر چلے جاتے تو اب اس کے بچے آسمانوں کی سیر کر رہے ہوتے۔ یہ غلط ہے۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ ان 1 فٹ کے نمونوں کے لیے مجھ سے ناراض ہو رہی ہو؟ عنقریب وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ رونے میں شامل ہونے والا تھا۔ زمل کچھ نہ بولی۔ اچھا نا گلا لو، سوری، آئندہ نہیں ہوگا ایسا۔ اس کی گردن پر جھک کر لب رکھتے پیار سے منانے کی کوشش کی، لیکن زمل بس اپنے بچوں کو دیکھتی رہی۔ گلالے میں سوری کا ہونا بولا ایسے جیسے وہ زمل نے سنا ہی نہیں۔ میں نہیں کر رہی ایکسیپٹ میرا دل بہت اب تک دھک دھک کر رہا ہے۔ اس کی بات پر زیال نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر رخ اپنی جانب موڑا۔ زمل چہرہ اوپر کی اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ اصل جان تب نکلی جب زیال نے جھک کر اس کے دل کے مقام پر اپنے ہاتھ سے لب رکھے، اس کا لمس محسوس کرتے زمل کے منہ سے بے ساختہ سسکی ابھری تھی۔ وہ محبت سے ایک کے بعد ایک لمس چھوڑتا، اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بے باکیاں مزید بڑھاتا، زمل تڑپ کر پیچھے ہٹتی، جوز بوز سی ہونے لگی، چہرہ شرم کے مارے سرخ ہونے لگا تھا۔ آئی ایم سوری، آئندہ نہیں ہوگا۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے پھر سے قریب کر گیا۔ آئندہ کیا کیا بھی تو میں آپ کو گولی مار دوں گی، لاڈ سے بولتی شرم سے چہرہ جھکا گئی۔ اس کی یاد سے محظوظ ہوتے زیال کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ اسے مزید اپنے سینے میں بھیج گیا۔ بچے بیڈ پر لیٹے صبر ہی کر گئے۔ ایسے ظالم ماں باپ ملے تھے جو ان کو چھوڑے اپنے رومانس میں گم تھے، لیکن ان کا گمان غلط ثابت ہوا۔ زمل فوراً سے پیچھے ہوتی اپنے بچوں کے پاس گئی اور پیٹھ موڑ کر زالے کو گود میں لیے فیڈ کروانے لگی۔ زامل ہاتھ پیر مارتا ٹھسکنے لگا ہی تھا کہ زیال نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ بیٹا، ہمیں ہمارے حق کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر پیٹھ موڑے زمل نے اپنی ہنسی دبائی۔ باری باری دونوں بچوں کو فیڈ کروا کر پیٹھ تھپتھپاتے ڈکار دلوا کر کاٹ میں ڈالتے سلا دیا۔ زیال کا اپنی باری کا انتظار ہی رہا۔ وہ دونوں بچوں کو سلاتے باہر نکل گئی۔ ماما، نوفل بھائی کہاں ہیں؟ کل سے نظر نہیں آئے۔ وہ جب سے باہر آئی تھی تب سے نوفل اسے نظر نہیں آیا تھا۔ شہر سے باہر گئے ہیں۔ اس کے سوال پر نظروں بیگن کو بڑی نظروں سے دیکھا۔ آئرہ کی صورت میں انہیں ایک امید نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی پیچھے سے اوپر بڑا جمال رحم صاحب بول پڑے۔ وہ ملک سے باہر گیا اور واپسی کا کسی کو بتا کر نہیں گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے خوشی کے موقع پر ان کی بیٹی اپنے قاتل بھائی کو یاد کر کے تکلیف میں مبتلا ہو۔ اس کے لیے اس کا بھائی اس کی کل کائنات تھا، تو کیسے وہ اسے ان دردوں کی قید میں برداشت کر پاتی ہے؟ نصرت بیگم نے تڑپ کر آپدیدہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ جب ان کی آخری امید بھی دم توڑتی نظر آئی، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں مزید بیٹھتی تو نوفل کی یاد میں رو پڑتی۔ ماما کو کیا ہوا؟ اپنی ماں کے ایسے اچانک اٹھ کر جانے پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، بی پی لو ہوگا۔ تم بیٹا اپنی شادی کی شاپنگ کرو، اب کی بار زیال آئے گا تو میں سیدھی منگنی کی بات کروں گا۔ میں چاہتا ہوں اپنی بچی عمر میں تمہیں رخصت ہوتے دیکھ اپنی بے چین روح کو پرسکون کر لوں۔ ان کی بات سمجھتے آئرہ کا دل لرز کر رہ گیا۔ وہی کہ جس میں اٹھ کر ان کے پاس بیٹھی سینے سے لگی۔ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں بابا؟ اللہ پاک آپ کو میری عمر بھی لگا دے، آمین۔ کاش ہم یوں اپنی عمریں اپنے ماں باپ کو دے سکتے۔ پتہ نہیں بیٹا، اب تو آگے کی زندگی میں اندھیری نظر آتی ہے۔ تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر شاید اس اندھیری میں کچھ روشنی آ جائے۔ وہ باپ تھے، بیٹے کو اس حال میں سوچ کر ان کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی، لیکن جو اس کے گناہ تھے اس کے بعد انہیں اپنا دل مضبوط کرنا پڑا تھا۔ تم زمل کو بلا لو، شادی میں وہ ہماری طرف سے شامل ہوگی۔ ان کی بات پر آئرہ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ بابا، زیال بھائی اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑیں، بہت پوزیسو ہیں وہ۔ اسے ایک دن میں وہ زیال خان افندی کی بتابی تک بھانٹ رہی تھی۔ میں بات کروں گا شادی کے بعد، بیٹیاں میکے تو جاتی ہیں، زمل بھی آئے گی، نہ چھوڑا تو میں اس کے کان کھینچوں گا۔ ان کی بات پر آئرہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کل ان کے بیٹے والی بات آئرہ بھی سن چکی تھی، لیکن ایک بیٹا جاننے پر 4 بیٹے مل جائیں گے، اس بات کا مطلب دور دور تک آئرہ کو نہیں پتہ تھا، لیکن وہ مطلب اس حد تک بھیانک ہوگا کہ آئرہ خانزادہ کی آدھی دنیا اجڑ جائے گی۔ کتنی دیر وہ بیٹھی اپنے باپ سے باتیں کرتی رہی۔ اس دوران اس کی کمر والے زخم میں ٹیسے سی اٹھنی شروع ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیسی دوا ڈاکٹر نے دی تھی جسے کھا کر کچھ گھنٹے آرام رہتا، لیکن جیسے ہی اس کا اثر ختم ہوتا شدید درد کی ٹیسیں اٹھنا شروع ہو جاتی تھی۔ شام کے سائے ڈھلتے ٹھنڈ بڑھنے لگی تھی۔ زیال کسی کام سے باہر چلا گیا تھا، یعقوب گھر پر تھا، امیر اس کے ساتھ گیا تھا۔ بلاس کمرے میں بند تھا، لیکن باہر سے سب کے کہہ کے سنتے اس کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ نہ جانے کہ اسے یہ سب اندر ہی اندر بری طرح سے کھل رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دے، بلکہ پوری دنیا تباہ کر دے۔ عثمان صوفے پر بیٹھا تو لڑکی کی تصویر دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ ورشا چپک کر بیٹھی تھی۔ اس کی بہن اور ماں کو تو لڑکی دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی، البتہ عثمان کی عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ یہ لڑکی عمر میں بہت چھوٹی ہے، میری میچ کیسے بنے گی اس کے ساتھ؟ وہ اپنے دھیان میں بولا جب اس کی لفظوں کی گڑبڑ پر باہر سے آتے پامیر کی ہنسی چھوٹی، لیکن ساتھ میں پاشا کو دیکھ فوراً غائب بھی ہو گئی۔ وہ آگے آتا زمل کے ساتھ اس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کون سا T20 کا میچ کھیلنا ہے اس کے ساتھ؟ لڑکی بہت اچھی ہے، سلجھی ہوئی، خاص طور پر مذکر مونس کی پہچان رکھتی ہے۔ زیال کی بات پر سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ وہیں عثمان نے بیچاری نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، یار تم تو ٹانگ نہ کھینچو، ہم کو تو بہت پسند آئی ہے یہ لڑکی۔
لیلانی عثمان کی ماں چہ کر بولی، پاکستانی نئے نقش والی لڑکی کی تو خواہش تھی، ورنہ ان کے اتنے امیر کبیر رشتہ داروں نے ساتھ دھڑ کا زور لگا لیا تھا عثمان کو اپنی بیٹی دینے کے لیے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بیٹا ماں پر گیا ہے۔ کومل نے ساتھ بیٹھی میشی کے کان میں سرگوشی کی، بس پھر اسی ہفتے انگیجمنٹ کر لیتے ہیں اور اگلے ہفتے نکاح۔ یاقوت کی بات پر تینوں لڑکیوں نے جھٹ گردن موڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ شاپنگ ہم نے تمہاری دوسری شادی کے لیے کی ہے۔ کومل کی بات پر یاقوت نے سٹ پٹا کر دیکھا، اس بیچارے نے کیا بولا تھا؟ ہمیں ہر فنکشن کرنا ہے، منگنی، ڈھولکی، مایوں، مہندی، بارات، ولیمہ، اور اس سے آگے وہ کسی فنکشن کا نام لیتی یاقوت نے اس کی زبان کو بریک لگائی۔ بس یہ کون سی اللہ بلا کے نام لے رہی ہو؟ وہ سب شادی کے نام پر ایک نکاح اور ولیموں کو جانتے تھے، باقی سب فنکشنز نہ ان کے ہوئے تھے نہ کسی اور کے دیکھے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کے آنے سے پہلے کی زندگی ان کے عام انسانوں سے بہت مختلف تھی۔ ابھی جمل نے زیال کا بازو کھینچتے آنکھیں پٹپٹائیں، اور یہاں زیال برف کی طرح تیزی سے پگھلا تھا۔ ہوں گے یہ سارے فنکشنز؟ اس کے ٹھپا لگاتے سب خواتین میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ تبھی برلاس کمرے سے باہر نکلا تھا، جب اس کی نظر عثمان کے ہاتھ میں پکڑی لڑکی کی تصویر پر گئی۔ سامنے عثمان کے ہاتھ میں عائرہ کی تصویر دیکھ برلاس کے قدم وہیں زنجیر ہوئے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکائے ساکت سا کھڑا اسی تصویر کو دیکھنے لگا۔ اندر میں جیسے آگ کے شعلے سے بھڑکنے لگی تھی۔ عثمان کی نظریں جیسے عائرہ پر ٹکی اسے زہر لگی تھی۔ وہ غصے سے انگلیاں بھیجتے خونخوار نظروں سے عثمان کو دیکھتے لمبے ڈینگ بھر کر باہر نکل گیا۔ اسے ایسے جاتے ہوئے سب نے دیکھا تھا سوائے زحال کے۔ جمل نے نوٹ کیا تھا وہ اس سے آج کل زیادہ بات نہیں کر رہا۔ سارے مرد ڈیرے کی دوسری جانب چلے گئے تھے۔ شام تک سب خواتین نے بیٹھ کر فنکشن وغیرہ کے متعلق ڈھیر ساری پلاننگ سی۔ اصل جھٹکا کومل، میشی اور جمل کو ٹیبل پر رکھی اس تصویر کو دیکھ کر لگا جو عائرہ کی ہی تصویر تھی۔ مطلب کیا سچ میں عائرہ کی شادی زحال عثمان سے کروا رہا تھا؟ اس بات نے تینوں کو ہی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ وہ تو اس زحال کی گیم میں سمجھ رہی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ عثمان نے جو لڑکی پسند کی تھی وہ کوئی اور نہیں عائرہ خانزادہ تھی۔ یہ زحال کیا کر رہا ہے؟ یہ غلط ہے۔ برلاس کے ساتھ یہ بھی بچپنا کر رہا ہے۔ کومل ضبط کرتی دھیمے لہجے میں بولی۔ عثمان کی ماں اور بہنیں ساتھ والے گیسٹ روم میں ہی موجود تھیں۔ تم بات کرو ورنہ میں خود کروں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی دھیرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے جمل اور میشی گہری سوچ میں ڈوبی، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہیں۔ تبھی میشی کے موبائل پر کان آنے لگی۔ سامنے اپنی ماں کا نام دیکھ ایک دم ٹھٹکی۔ جب سے وہ کڈنیپ ہو کر یہاں آئی تھی یہ پہلی بار تھا کہ صبا بیگم اسے خود سے کال کر رہی تھی۔ وہ جھٹ سے کال ریسیو کرتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں مام؟ ان کے پوچھتے اس نے محبت پر لہجے میں ان کا حال احوال پوچھا۔ ایک وقت تھا وہ اپنی ماں سے سیدھے منہ تک بات نہیں کرتی تھی، اور آج یعقوب مرزا کی محبت نے اسے ہر رشتے کی قدر اور اسے اچھے سے نبھانا سکھا دیا تھا۔ تم گھر کیوں نہیں آتی؟ تمہارا آنا منع تو نہیں ہے میری جان؟ ان کے لہجے سے صاف شکوہ ظاہر ہوتا۔ مجھے ڈیڈ کے منہ لگنا پسند نہیں، خاص طور پر جب وہ یعقوب کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، لیکن میں بھی تو ہوں، میرے لیے آ جایا کرو، سارا دن بس تمہیں یاد کرتی ہوں۔ عنقریب تھا کہ وہ رو دیتی ہیں، آواز دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی۔ مام یو اوکے؟ سب ٹھیک ہے وہاں؟ اپنی آنکھ کی رندی آواز محسوس کرتے وہ تھوڑی فکر مند ہوئی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بولتے وہ شاید رونے لگی تھی، تبھی بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میشی ان کی سسکیاں سنتے یہاں بیٹھی بے چین ہوئی تھی۔ تبھی یعقوب کمرے میں داخل ہوا۔ اسے فون پر دیکھ اتنا حیران نہیں ہوا تھا جتنا اسے پریشان دیکھ کر ہوا تھا۔ صبا بیگم اپنی باتیں کر رہی تھی، ساتھ رو بھی رہی تھی۔ وہ وہیں اس کے قریب بیٹھتا، اس کی پریشان سے چہرے پر ہتھیلی جماتے آنکھوں کے اشارے سے پوچھنے لگا کیا ہوا؟ آپ فکر نہ کریں، میں بات کروں گی ان سے۔ اس نے نظریں یعقوب پر جماتے اپنی ماں کو سلی دی اور دو تین مزید باتیں کر کے کال کٹ کر دی۔ کس کی اتنی مجال ہوئی کہ میری بیگم کو آپ دیدہ کر دے؟ اس کی کال کٹ کرتے وہ جیسے اپنی جان لیوا جسارتوں کے لیے آزاد ہوا تھا۔ میشی کا گال چومتے پیار سے پوچھنے لگا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ یہ دیکھ یعقوب پہلے تو ٹھٹکا لیکن پھر میشی کی کمر نرمی سے سہلانے لگا۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ حالت کے اس پیروز کے اس سوال پر یعقوب نے اسے عجیب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کس نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ اس کی بات پر میشی فوراً سے پیچھے ہوتی سانس روک کر اسے دیکھ لگی۔ نمی تو پہلے سے آنکھوں میں تھی، اب تو دل بھی اس کے جواب پر بند ہونے لگا تھا۔ پیار تو بچے کرتے ہیں، تم تو عشق ہو یعقوب مرزا کا۔ کہتے ہی اس نے میشی کا مرجھایا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے دھیرے سے اپنے پیاسے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ میشی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اسی لمس میں تو اب زندگی کا سکون تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے پیار سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر میشی کی شاید رنگ آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں اور ساتھ جھکائے رونے لگی۔ یہ دیکھ یعقوب ایک دم بے چین ہوا۔ میشی میری جان رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ نا کیا ہوا؟ وہ خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میشی سوں سوں کرتی آنسو صاف کرتی ٹھیک اور بیٹھی۔ میں نے آدھی سے زیادہ زندگی اندھیرے میں گزار دی ہے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولنا شروع ہوئی۔ یعقوب دم سادے اس سننے لگا۔ گناہ کیا، آوارہ گردی، جوئے کھیلے، شراب پی، حرام تعلق رکھے۔ اس کی آخری بات پر یعقوب نے اپنے لب کاٹا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچا ہو۔ لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ سب غلط ہے۔ لیکن میں جب بھی موم سے اونچی آواز میں بات کرتی تھی تو بہت برا لگتا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ابل کر عارض پر بہے۔ تمہیں بھی میں لگتی تھی نا؟ بد کردار زانی عورت ہے نا؟ وہ چلکتی آنکھوں سے جیسے پوچھ رہی تھی۔ یعقوب کچھ نہیں بول پایا۔ ہاں لگتی ہوں گی، تمہیں جس حال میں ملی یہی لگتا ہوگا کہ میں کسی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کچھ بولتی یعقوب نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک مرد کے لیے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ دیکھنا یا اس کے منہ سے وہ سب سننا ہی ایک ہی جیسی تکلیف دیتا ہے۔ میں ایسی نہیں تھی۔
وہ یعقوب کا ہاتھ ہٹاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں ایسی نہیں تھی، مسز جیلانی میری سگی ماں نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا راز تھا جو آج یعقوب پر افشاں ہوا تھا۔ میری ماں تو جیلانی ولایت کسی ایک کونے میں دفن ہے۔ یہ جملہ بظاہر نارمل تھا لیکن ادا کرتے مشائم کا دل پھٹا تھا۔ قدیر جیلانی بظاہر ایک مشہور سیاستدان، لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ انہوں نے میری ماں پر تشدد کر کے انہیں قتل کر دیا۔ یعقوب انہیں مار دیا، کہتے وہ اور بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ دیکھ یعقوب کا دل کٹ کر آئے گا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس مشائم کو سینے سے لگا لے، لیکن نہیں، اسے آج اس کے اندر کی وہ بگڑی مشائم کا عکس ختم کرنا تھا۔ وہ سمیٹنا چاہتا تھا لیکن نہیں سمیٹ پا رہا تھا۔ وہ بکھر رہی تھی، وہ بکھر چکی تھی۔ اس رات کھڑکی سے باہر مجھے اپنی ماں کی رونے کی آواز آتی رہی۔ ماں مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تب ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ وہ باہر کھڑی بچی سہم کر رہ گئی تھی۔ اس نے ڈرتے کانپتے ہوئے تھوڑی سی کھڑکی کھول کر اندر جھانکا۔ سامنے بیڈ پر اس کا ظالم باپ بیٹھا، زمین پر ہاتھ جوڑے بیٹھی اس عورت کے چہرے کو تھپڑوں سے لال کر چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہاتھ جوڑے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ آنسو مسلسل ان شہد رنگ آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس شخص نے سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کش لگاتے ہوئے جلتی سگریٹ اس عورت کے خوبصورت لبوں پر لگا دی، جس سے وہ تڑپ کر درد سے بلبلا اٹھی۔ پیچھے ہٹی تھی۔ ان کا پیچھے ہٹنا تھا کہ اس درندہ صرف انسان ہے۔ وہیں زمین پر پڑے ان کے پیٹ میں اپنے بھاری بھرکم بوٹوں سے کون سا دے مارا، جس کے لگتے اس 6 ماہ کی حاملہ عورت کے منہ سے ایک دل خراش چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ساتھ ہی وہ بچی اپنی جگہ ڈر کر ایک دم اچھلی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے تھے۔ تم جیسی غریب لالچی عورتیں صرف لڑکیاں پیدا کرتی ہیں، ان کی لائن لگا دیتی ہیں، صرف ایک وارث۔ تم ایک وارث مجھے نہیں دے سکی، کہتے اس درندے نے پھر سے اپنے بوٹ کی نوک اس کے پیٹ میں دے ماری۔ وہ عورت جان لیوا شدید درد میں مبتلا چیخ رہی تھی، کہہ رہی تھی آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں ہوگا آئندہ، لیکن نہیں سنا گیا۔ اس عورت کا جسم مار مار کر نیل و نیل کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک بیٹی برداشت کی تھی، لیکن جب سے پتہ چلا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ میں پھر سے ایک لڑکی آئی ہے، تب سے وہ آگ بگولا ہوئے گھوم رہے تھے۔ زہرا بیگم نے انہیں لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ رپورٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جیلانی صاحب کے سر پر ایسا وارث کا بوجھ سوار تھا کہ انہوں نے غصے میں رپورٹ کے ٹھیک نکلنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وہ بچی اپنے ماں کے لرزتے پیر اور دل خراش چیخیں سن رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ رو رو کر اس بچی کی ہچکیاں باندھ چکی تھی، اور پھر وہ ہوا جس کے بعد وہ معصوم بچی خاموش ہو گئی۔ کتنی ہی راتوں تک اسے اندھیری میں اپنی وہ ماں تڑپتی یاد آئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ جیلانی کو اپنی پہلی اولاد بہت عزیز تھی، لیکن تب تک جب تک صبا بیگم نہ آ گئیں۔ ان کی زندگی میں جن سے شادی کے 9 مہینے بعد ان کے یہاں ایک سانولے بچے نے جنم لیا۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن جیلانی گروپ کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے آنے کے بعد جیلانی صاحب کی تو توجہ مشائم سے ہٹتی چلی گئی، اور وہاں سے شروع ہوئی مشائم قدیر جیلانی کی بربادی۔ کہتی اس کے ہونٹ پر پڑائی۔ یعقوب اس کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں اپنی گرم مدد پہنچاتا اسے سنتا رہا۔ میشی اس وقت حال میں نہیں تھی، وہ اپنے ماضی میں گم ہو چکی تھی، اور وہ ایک بہت بری صحبت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ آئے دن شراب پیتی، کلب جاتی، جوئے کھیلتی، کروڑوں روپے جوئے میں اڑا دیتے۔ اس کے آوارہ دوست اس کی دھن دولت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے گھومتے۔ یہ غلط تھا، ڈیڈ کو بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ بچوں کی طرح یعقوب سے تائید مانگ رہی تھی۔ اس نے سر دھیرے سے اس بات میں لایا، لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ کہتے جیسے سانس رک گئی۔ یعقوب اس کے لہجے میں واضح خود محسوس کرتا خود پر ضبط کے باندھ لگا۔ اس کا جی چامی سے خود میں بھیج، لیکن نہیں، ضبط اور ضبط۔ میں اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی، اور ڈیڈ نے اسی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا لیا۔ وہ جب بھی اپنی کسی بزنس ڈیل کے لیے جاتے مجھے ساتھ لے جاتے۔ مجھے لگتا ہے یہ ان کی محبت ہے، لیکن یہ تو ان کا بزنس تھا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے، ہونٹ پھڑپڑا گئے، جسم پر ایک لرزہ سا طاری تھا۔ اذیت۔ اس شام جب ان کی ایک بہت بڑی ڈیل فورن کنٹری سے آئے CM سے ہونی تھی، وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ میں ایک چھوٹی سی اسکرٹ میں ملبوس تھی، جس کا ٹاپ وداؤٹ سلیوز، کھلے بال اور فل میک اپ۔ جانتے ہو یہ سب کس نے کروایا؟ رک کر سوالیہ پوچھے۔ یعقوب دھیرے سے سرنفی میں لگا۔ اس کے ساتھ ہی میشی کے پھڑپڑاتے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ڈیڈ نے بولتے ایک دم گرم آنسو گولا پھسل کر گال پر بہتا ڈائریکشن دلتن لبوں پر آ گیا۔ اس شام اس ڈریس میں سب مردوں کے بیچ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، لیکن ڈیڈ نے کہا نو وری بیٹا، ہماری کلاس میں ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اور تب میرے گناہوں میں یہ گناہ بھی شامل ہو گیا، میں جسم کو ڈھانپتی کم دکھاتی زیادہ تھی۔ اس شام میری ڈریس پر ویٹر سے جوس گر گیا، جسے صاف کرنے میں لیڈیز واش روم گئی ہوں۔ میں وہ صاف کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے وہی CM کھڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ میں چونکی۔ ایکسکیوز می، یہ لیڈیز واش روم ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے قدرے مؤدب انداز میں پوچھا تھا، لیکن وہ شخص جس کی آنکھوں میں آواز چیخ چیخ کر بولی تھی وہ آگے آیا اور بالکل مشام کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ سانس روک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی نو بیبی کہ لیڈیز واش روم ہے، تبھی تو یہاں آیا ہوں۔ اس کا لہجہ مخمور تھا، جذبوں سے چور۔ حوث چیخ چیخ کر بول رہی تھی، پلیز ٹیک اے سائڈ، کہتے وہ جانے لگی تھی جب اس CM نے مشائم کا بازو تھاما اور واپس سے پیچھے کھینچتے دیوار سے پن کیا اور خود اس کے بےحد قریب آ گیا، اتنا کہ گرم سانسیں میشی کو اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پیچھے ہٹو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ الگ کے بل دھاڑی تھی، لیکن مقابل جیسے بہہ رہا تھا سنا ہی نہیں۔ بدتمیزی نہیں، بزنس ہے بیبی۔ وہ 60 سالہ بوڑھا شخص اس وقت حوث سے بھری لہجے میں مشائم کو پوری طرح سے خود میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ زبردستی اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ عمر کے ساتھ ساتھ اس نازک سی لڑکی سے طاقتور بھی تھا۔ یو بلڈی مین، لیو مائی ہینڈ۔ وہ اپنی کلائی چھڑاتی جیسے ہی پیچھے ہٹی، ساتھ ہی اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می۔ اس کے دھاڑنے پر وہ CM جیسے ہوش میں آیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھے خونخوار نظروں سے مشائم کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت لڑکی،
کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ کہتے اس نے اپنی پوری مردانہ قوت لگاتے میچ کی خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے۔ یقون تب ساندے اسے سنتا خود پر ضبط کر رہا تھا۔ بظاہر وہ نارمل تھا لیکن اندر میں جیسے شدید آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسی شور میں ڈیڈ وہاں آ گئے۔ میں نے انہیں CCM کی بدتمیزی کا بتایا اور انتظار کرنے لگی کہ وہ اب اس پر دھاڑیں گے، اسے ماریں گے، لیکن وہ تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لگے۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس سے معافی مانگتے وہ مجھے کھینچ کر سب کے سامنے سے گھر لے گئے اور جاتے مجھے اتنی زور سے دھکیلا کہ میرا سر ٹیبل کی نوک سے جا لگا۔ ایک گرم آنسو گول آنکھوں سے پھسل کر بہہ گیا۔ ڈیڈ، وہ مجھے غلط ٹچ کر رہا تھا۔ وہ اٹھتی اپنی صفائی پیش کرنے لگی تھی کہ اسی گال پر جیلانی صاحب کا تھپڑ اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ ایک ہاتھ ذرا پکڑ لینے سے تمہاری جان نکل رہی تھی۔ وہ اللہ کے بل دہاڑے تھے۔ ان کی بات پر مشائم جہاں تھی وہاں کھڑی رہ گئی، سانس جیسے اٹک اٹک کر آنے لگی تھی۔ جانتی ہو $بلین کا نقصان کروا دیا تمہاری اس ذرا سی پارسائی نے۔ پارسائی؟ مشائم چند ثانیہ حقیقت سے کھڑی اپنے باپ کو دیکھ لگی۔ بیٹی کی عزت ذرا سی پارسائی تھی؟ وہ اٹک اٹک کر رہا تھی، سانس بھی مدھم ہونے لگی تھی۔ ویسے تو دن رات کلابز میں گھومتی ہو، شراب پیتی ہو، وہاں تمہیں اپنی عزت کا خیال آ گیا؟ ان کی آواز قدرے اونچی تھی۔ صبا بیگم کمرے سے نکلتی جلدی سے باہر آئیں۔ میں نے تمہیں کیوں نہیں روکا؟ اسی لیے نا تاکہ تمہیں اس ہائی کلاس کی عادت ہو جائے، کل کو میرا بزنس سنبھال سکو۔ کوئی ان سے پوچھتا وہ کس طرح بزنس سنبھالنے کا کہہ رہے تھے، جسے سمجھ کر ایک غیرت مند بیٹی شاید زندہ زمین میں ترگور ہونا پسند کرے گی۔ وہ دم سادے کھڑی سنتی رہی، چہرے پر کرب تھا لیکن تاثر سپاٹ تھے۔ آل رائٹ۔ اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا تھا، یہ لفظ اسے کسی دلدل میں دھکیل گیا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ دن تھا جس کے بعد مشائم کا دل جلانے کے گناہوں میں یہ گناہ بھی شامل ہو گیا کہ اسے کسی مرد کا چھونا برا نہیں لگتا تھا۔ رات کا آدھا پہر آ چکا تھا لیکن وہ ماضی میں پورے طرح سے گم تھی، بنا یہ دیکھے کہ اس کے سامنے بیٹھا اس کا شوہر اس کی باتوں سے کس اذیت سے گزر رہا تھا، اپنے کس ضبط کا وہ مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے کبھی زنا کیا نہیں تھا لیکن اپنے سامنے ہوتے ہوئے بہت بار دیکھا تھا۔ اسی سے میرے اندر سے وہ ڈیزائر ختم ہو گئی۔ مجھے اس بستر سے نفرت ہونے لگی جہاں ملنے والی تھوڑی سی لذت پر صرف گندی بدبو بچتی تھی۔ میں اس سے دور رہی، جانتی نہیں تھی نہ میں کسی کی دعاؤں کا حصہ ہوں جو مجھے اس کبیرہ گناہ سے بچا رہی تھی۔ میں زانی یا بدکردار نہیں تھی، یا یاقوت میں گنہگار تھی۔ وہ حال میں آتی، یاقوت کا ہاتھ تھامتی زخمی لہجے میں بولی۔ یاقوت بس دیکھتا رہا۔ یہی تو وہ شخص تھا جس کی دعائیں اب اسے بچاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ہر نماز میں اپنے لیے پاکیزہ ساتھی مانگنا چاہیے، آپ کی دعا نہ جانے کہاں کسی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ گناہ بار بار کیا جائے تو وہ عام لگنے لگتا ہے۔ مجھے بھی دھیرے دھیرے سب عام لگنے لگا۔ مسز جیلانی بہت نیک ہے۔ وہ مجھے نماز کا کہتی تو ڈیڈ کہتے یہ سب غریب لوگوں کے چونچلے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہوتے ہیں انہیں ایک جنت ملے گی جہاں یہاں سے زیادہ عیش ہوگی نیک لوگوں کی، لیکن دیکھو ہماری تو دنیا ہی جنت ہے۔ اور مشائم کا دیر جیلانی اسی جنت میں مگن ہو گئی۔ تمہارے پاس بھی انہوں نے دشمنی میں اپنے وارث کو بچانے کے لیے بھیج دیا۔ مجھے برا نہیں لگا، عادت تھی نا سودا ہوتے ہوئے دیکھنے کی، اور پھر ایک بار ٹوٹی، اندر تک ٹوٹی، لیکن تمہارے کچھ الفاظ مجھے اندر تک توڑ گئے تھے کہ ہم امیروں کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن غیرت نہیں ہوتی۔ کہتے خشک آنکھوں سے گرم سیال پھر سے عرض پر ہم جیسی لڑکیوں کی زندگی میں تم جیسے مرنا آئے تو ہمیں تو قبر کے کیڑے بھی کھانا پسند نہ کریں۔ پتہ نہیں کیوں لڑکیاں ہم ہائی کلاس کی لڑکیوں کو دیکھ کر ہماری عیش و عشرت والی زندگی کی متمنی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے تھوڑا سا کمانے والے غیرت مند باپ بھائی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، جو انہیں بھائی کی اس ہوا سے بھری دنیا سے بچاتے ہیں۔ اور وہ بے وقوف لڑکیاں اسے ہی اپنی قید سمجھتی ہیں۔ ساتھ ہی ایک زخمی مسکراہٹ ابھری، وہ آج ٹوٹ کر بک رہی تھی، اپنے اندر کی ہر اذیت نکال رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تمہیں سچ بتانے کی، تمہیں یہ بتانے کی کہ میں زانی یا بدکردار نہیں تھی۔ کہتے وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں بس گنہگار تھی مم، مجھے اس دلدل میں دھکیلنے والا بھی ایک مرد تھا اور اسے نکالنے والا بھی ایک مرد۔ تم کہتے ہو نا مجھے تم سے محبت ہے، نہیں مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے جس نے تمہیں میری نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ وہ کتنا رحیم ہے نا، کہاں سے ایک نیک دہشت گرد کو میری گناہوں سے بھری زندگی میں بھیجا اور مجھے ہدایت کا رستہ دکھایا۔ وہ پل یاد آیا جب اس کلب میں یاقوت مرزا نے قدم رکھا تھا۔ وہ قدم عام قدم نہیں تھا، اسی کے ساتھ کسی کی ہدایت کا رستہ ہموار ہوا تھا۔ اسے ٹوٹ کر اپنے سامنے بیٹھی یاقوت پر پیر آیا۔ یہ سب اس لیے بتایا کہ جس باپ نے اپنے وارث کے لیے مجھے اتنا بے مول کر دیا، آج اسی نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ صبا بیگم نے اسے بتایا تھا جو کچھ جیلانی ولا میں ہوا، کیسے شراب کے نشے میں دھوتا احمد نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا دیا، کیسے اس کا دل نہیں پھٹ گیا۔ نہیں، یہ تو مکافات تھا، میں بیٹی ہوں، باپ کچھ بھی کر لے ان سے نفرت نہیں کر سکتی۔ تم احمد کو سمجھاؤ، میری طرف سے براہ راست پر لاؤ نا یاقوت۔ وہ تڑپ کر یاقوت کا ہاتھ تھامے اسے گڑ گڑا کر التجا کرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تم لاؤ گے نا میری محبت، میرے باپ سے نفرت پر غالب آئے گی نا، بولو نا یاقوت، تم کرو گے نا یہ کام، بولو نا۔ وہ ساکت بیٹھی یاقوت کو تھامے تڑپ کر پوچھنے لگی، لہجے میں کپکپاہٹ سی تھی۔ وہ کیا بولتا، وہ آج کچھ بولنے کے لائق
تھا یہ دنیا کتنی ظالم ہے یہ آج پتہ چلا تھا۔ بولو نا چپ کیوں؟ کیا تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں؟ کیا تمہیں میں اب بھی زانی عورت لگتی ہوں؟ میں نہیں ہوں یاقوت، میں نہیں ہوں۔ وہ تڑپتی رونے لگی تھی جب یاقوت نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں زور سے بیٹھ لیا۔ اسے لگتے وہ سارا بچہ کچا ضبط کھوتی مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نہیں ہوں زانی عورت، اس کی وہی کردان تھی۔ یاقوت اسے مزید خود میں بیٹھ گیا۔ جانتا ہوں تم بھٹکی ہوئی تھی لیکن پاکیزہ تھی۔ میرے لیے اس کی تڑپ میں یاقوت کی تڑپ بھی شامل ہوئی تھی۔ میشی کی تڑپ کا رونے پر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ بظاہر دکھنے والا اشاج بچھاج اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے کون جانے۔ لوگ ایسے ہی فتوے لگا دیتے ہیں جنمی ہونے کے، کیسے لگا دیتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتہ خدا کے ناموں میں یا رحیم بھی آتا ہے، رحم کرنے والا؟ وہ کب کسی کس گناہ سے بخش نجات دے دے۔ تمہیں کیا پتہ؟ کیا پتہ اسے نجات دے کر تمہیں اس گناہ میں مبتلا کر دے؟ کیا اس بات کا خوف نہیں آتا تمہیں؟ کیسے لوگ ہو تم؟ ایک رات وہ تھی جب یاقوت مرزا ٹوٹا تھا اور مشائم نے اسے سمیٹا تھا۔ آج یہ ایک رات تھی جب مشائم کا دیر جلانی ٹوٹی تھی اور یاقوت مرزا نے اسے اپنی محبت سے جوڑ کر ایک نئی مشائم یاقوت مرزا بنائی تھی۔ صبح ہونے تک وہ اسے اپنی محبت سے سمیٹتا رہا، نہ صرف سمیٹا بلکہ اسے اپنی ایک نئی محبت سے آشنا کروایا، ایک ٹوٹ کر جانے والی محبت سے۔ صبح تک میشی اس کی باہوں میں یاقوت کی شدتوں سے ٹوٹی اور محبت سے سمٹی لیٹی تھی۔ اس کے پھول پھول پر رات بھر ایک نیا یاقوت مرزا ٹوٹ کر بسا تھا جس کا دل و دماغ ہر قسم کے وہم سے پاک ہو چکا تھا۔